کیا حال چال ہیں آپ سب کے؟ کیسے ہیں آپ لوگ؟ وہ تمام لوگ جو اس وقت یہاں پہ موجود ہیں، وہ تمام لوگ جو مجھے دیکھ رہے ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندگی بھر خوش رکھے، اور خاص کر بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔ اور یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ اللہ بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے؟ سب سے پہلے بیٹیوں کے لیے یہی دعائیں مانگی جاتی ہیں کہ اللہ بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، کیونکہ بیٹی جو ہے وہ ایک ایسی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نعمت ہے کہ جس کی وجہ سے گھر میں برکت بھی نازل ہوتی ہے، اور کہتے ہیں کہ بیٹی جو ہوتی ہے وہ زندگی بھر ساتھ نبھانے والی جو ہے وہ اولاد ہوتی ہے۔ اور بہت ساری ہماری زندگی میں ایسے رشتے ہیں جو کہ اگر بیٹی کا ہو، ماں کا ہو، بہن کا ہو، یہ تمام رشتے ایسے ہیں کہ ان رشتوں کو اگر ہم غور کریں ان رشتوں پر تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اتنے خوبصورت رشتے ہیں اور اتنے خوبصورت لوگ ہیں۔ اگر عورت کی بات کی جائے تو عورت سر سے لے کے پیر تک جو ہے وہ ایک ایسا نمونہ ہے قربانیوں کا، صبر کا، محبت کا، رشتے جوڑنے کا، کہ جس کی مثال کہیں پہ بھی نہیں ملتی۔ بیٹی سے لے کر ماں تک، اور ماں سے لے کر پھر دادی، نانی، چاچی، پھپھیاں، ساری اگر ہم دیکھیں تو وہ ایک بہت خوبصورت رشتہ ہے۔ جن گھروں میں خواتین نہیں ہوتی یا جن گھروں میں مرد حضرات کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، اس گھر میں آپ نے دیکھا ہے کہ رونق کم ہوتی ہے، بہت کم رونق ہوتی ہے اس گھر میں۔ اور اگر رشتوں کی بات کریں تو اچھا وہ مجھے یاد آ گیا، ورنہ میری بہن مجھے بہت مارتی۔ آج میری بہن کی جو ہے سالگرہ ہے، میری چھوٹی بہن رباب کی سالگرہ ہے، اور میں اس کو بہت ساری دعائیں دینا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے، اس کو صحت دے، زندگی دے، کامیابیاں دے، خوشیاں دے، اور اس کا نصیب اچھا کرے۔ اللہ تعالیٰ اس کا نصیب اچھا کرے، آمین ثم آمین۔ اور بھائی تم شبی آج وش نہیں کرو گے تو پھر سو کیوں رہے ہو؟ Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. تو جی آج میرے لیے، میری فیملی کے لیے خوشی کا دن ہے کہ رباب کی، میری بہن کی آج سالگرہ ہے، اور وہ یہاں پہ ہمارے ساتھ ہی جو ہے کام کرتی ہے، ہماری ٹیم کا حصہ ہے۔ میرے جو وارڈروب ہوتا ہے وہ سارا وہی کرتی ہے۔ اور ایک اور ہماری ٹیم ممبر ہے جو ہمارے پروڈیوسر ہیں، سینئر پروڈیوسر صاحب، ان کے ہاں بھی جو ہے بیٹا ہوا ہے آج صبح پیدا، موئز کے ہاں بیٹا ہوا ہے۔ موئز کو بھی بہت ساری مبارکباد۔ اور آج دیکھیں موئز، کل ہم لوگ جب گروپ پہ بات کر رہے تھے تو موئز کہہ رہا تھا کہ رباب اب میں تمہیں کبھی نہیں بھلا سکتا، کیونکہ آج کے دن جب تم پیدا ہوئی تو میرا بیٹا بھی پیدا ہوا ہے۔ تو جی کوئی بھی دن انسان کے لیے خوشی کا دن بن جاتا ہے، اور لڑکی کے لیے تو سب سے زیادہ خوشی کا دن وہ ہوتا ہے کہ چاہے وہ سالگرہ ہو، چاہے وہ پاس ہونے کی خوشی ہو، لیکن سب سے زیادہ خوشی کا دن لڑکی کے لیے وہ ہوتا ہے کہ جب اس کی شادی ہوتی ہے۔ اس دن وہ پھولے نہیں سما رہی ہوتی، لیکن اس کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ جو خوبصورت ایک حسین وقت ہوتا ہے، یہ کچھ عرصے کے بعد ایک بہت ڈراؤنا خواب بن جاتا ہے، اور پھر لڑکیاں یہ سوچتی ہیں کہ ارے یار ہم نے کیوں کی شادی، ہم تو گھر پہ ہی اچھے تھے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے، اور جو لڑکیاں شادی نہ کر کے گھر پہ بیٹھی ہوئی ہیں، نہ وہ خوش ہیں، نہ وہ سکون سے ہیں، اور جو بہت زیادہ تعداد ہمارے معاشرے میں خاص کر ان لوگوں کی ہے جو کہ بالکل ہی تعلیم سے دور ہیں، آج تک جہالت کے زمانے میں رہ رہے ہیں، اور آج تک ہمارے یہاں ایسا ہوتا آ رہا ہے کہ ایک جہیز کی لعنت کی وجہ سے بہت سارے گھر جو ہیں وہ بننے کے بجائے شادی کے بعد بگڑ جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے لوگ لڑکی کے لیے نہیں بلکہ جہیز کے لیے شادیاں کرتے ہیں کہ جہیز آئے گا۔ اور کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو کہ نظروں سے گزرے ہیں جن کا کام ہی یہی ہے، ایک بیٹے کی 3 شادیاں کی ہوئی ہیں، ہر شادی کر کے لڑکی کو لاتے ہیں، جہیز رکھتے ہیں اور لڑکی کو چھوڑ دیتے ہیں، یا اس کو اتنا تنگ کرتے ہیں کہ وہ گھر سے بھاگ جاتی ہے، یا اس پہ اتنا ظلم کرتے ہیں کہ اس کو جانا پڑتا ہے۔ تو یہ ہمارے یہاں کا ایک دستور بن گیا ہے، اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو جہیز نہیں بھی لیتے، ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے، اور آپ اپنی خوشی سے اگر کچھ دینا چاہیں تو مرضی ہے، ورنہ ہمارے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں، اور اگر ہم آس پاس ہی نظر دوڑائیں
تو ہمیں نظر آتا ہے. آپ لوگوں کے یہاں بھی ایسے لوگ آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے جنہوں نے جہیز دینے سے منع کیا ہوگا, اور ایسے لوگ بھی دیکھے ہوں گے جو جہیز کے لیے پاگل ہو رہے ہوں گے. میں نے آج سے پہلے ایک پروگرام میں بات کی تھی کہ ایک ہمارے جاننے والے ہیں, ان کے گھر میں گئی تو ان کے یہاں فریج خراب تھا, تو وہ یہ باتیں کر رہے تھے کہ بھئی فریج خراب ہے, فریج خراب ہے, فریج خراب ہے, مہینہ ہونے والا ہے, فریج خراب ہے. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا اب تو قسطوں پہ مل رہا ہے تو فریج لے لو, اور تم لوگ تو لے سکتے ہو, ویسے بھی قسطوں کے بغیر بھی چاہو تو لے سکتے ہو. تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ نہیں, ابھی بھائی کی شادی ہونے والی, 1 مہینے بعد فریج آ جائے گا. تو یہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو اپنی چیزیں لیتے ہی نہیں ہیں کہ ابھی شادی ہونے والی, یہ بھی آ جائے گا, یہ بھی آ جائے گا, یہ بھی آ جائے گا, یہ بھی آ جائے گا. اور ان میں سے اگر کوئی چیز نہیں آتی یا نہیں آ پاتی تو اس پہ وہ سمجھتے ہیں, یہ اپنا حق سمجھتے ہیں یہ چیزیں لینا, اس پہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور بہو جو ہے کچھ لے کر نہیں آئی ہے. یہ کون لوگ ہوتے ہیں, یہ کیوں سوچتے ہیں اس طرح کی باتیں؟ کیا ہمارا اللہ پہ یقین اٹھ چکا ہے؟ کیا ہم یہ بھول چکے ہیں کہ اللہ نے ہمارے نصیب میں جتنا لکھا ہے, جس وقت لکھا ہے اتنا اسی وقت ملے گا, اس سے نہ کم نہ زیادہ. اس سے اگر آپ نے چلاکیوں سے, مکاریوں سے, عیاریوں سے اور ظلم سے اگر کچھ حاصل کر بھی لیا تو وہ کبھی اچھے کے کام نہیں آئے گا, وہ ہمیشہ بیماریوں میں, چوریوں میں, ڈاکوں میں چلا جائے گا. ایسا ہوتا ہے اگر ہم کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. آج کل تو دنیا میں اسی وقت نظر آتا ہے, اسی وقت سامنے آ جاتا ہے. تو یہ اتنی لمبی تقریر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ایک سیریس موضوع ہے ہمارے معاشرے کے لیے, ہمارے لڑکیوں کے لیے, ہماری بہنوں کے لیے, ہماری بیٹیوں کے لیے, ہماری ماؤں کے لیے, ان تمام لڑکیوں کے لیے جو کہ شادی کر کے جا چکی تھیں اور واپس آ چکی ہیں, ان تمام لوگوں کے لیے جو کہ شادی کر کے جانے والی ہیں, اور ان تمام لوگوں کے لیے جو کہ اس جہیز کی لعنت سے دور ہیں. ان کو تو خیر سلام بہت کہ جو جہیز کی لعنت سے دور ہیں. میری شادی ہوئی تھی تو مجھ سے کچھ نہیں مانگا گیا. مجھے کہا کہ جی گھر ور سب تیار ہے, کچھ لانے کی ضرورت نہیں ہے, بس ایسے ہی آ جائیں آپ. 1 روپیہ, ایک کیا کہنا چاہیے سوئی, ایک صوفہ, ایک بیڈ, کوئی چیز نہیں مانگی. جو کچھ بھی دیا میرے ماں باپ نے, میرے پھپھیوں نے, میرے چاچوں نے, خالاؤں نے, بہن بھائیوں نے, جو کچھ بھی دیا اپنی خوشی سے دیا, اپنی مرضی سے دیا. اور ایسا ہو گیا تھا کہ 2 چیزیں ہو گئی تھی کیونکہ آلریڈی سب کچھ گھر میں موجود تھا. وہ دو چیزیں ہو گئی تھی. ایک فریج تھا تو دوسرا بھی آ گیا, ایک گیزر تھا تو دوسرا بھی آ گیا. تو یہ اپنی خوشی سے دیا, اور اس پہ بھی یہ ہو رہا تھا کہ سعود نے کہا یہ سب کیوں لے کر آئی ہو, تو گھر میں پڑا ہوا ہے, یوں ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, خراب ہو جائے گا پڑا. تو یہ بھی ہوا ہے. ہم نے اپنے بھائی کی شادی کی, ہم نے ان سے کچھ نہیں مانگا, ہم نے کہا ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے. انہوں نے اپنی مرضی سے, اپنی خوشی سے جو دیا وہ دیا. تو کیا ہوا, کیا ہماری زندگی خوشی اچھی نہیں گزر رہی؟ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے. تو یہ انسان کا ایمان اگر اپنے خدا پہ, اپنے رب پہ پکا ایمان ہو کہ جو اس کی خواہشات ہیں, جائز خواہشات ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے ضرور پوری کرے گا, تو ہمیں انشاءاللہ وہ چیز ضرور ملتی ہے. ہم جو سوچتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے, یہ تو طے ہے. اگر ہم برا سوچتے ہیں تو ہمارے ساتھ برا ہی ہوتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو رحمت ہمارے لیے رحمت نازل کرتا ہے. صبح سے لے کر رات تک ہماری ایک سانس ہمارے لیے رحمت ہے, ہر سانس کا ایک وقفہ ہمارے لیے رحمت ہے. تو وہ اس سے اگر اچھی امید رکھیں گے تو ہمیں اچھا ہی دے گا. اگر ہم بری امید لگائیں گے تو وہ یہ اللہ تعالیٰ یہی سوچے گا کہ میرا بندہ مجھ سے مایوس کیوں ہے. تو جب ہم مایوس ہوں گے تو ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا مایوسی کے سوا. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, بات کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم. کوثر کراچی سے, کیسی ہیں کوثر آپ؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, آپ کی دعائیں. آپ کیسی ہیں جویریہ؟ میں بالکل ٹھیک, آپ سنائیں. سب سے پہلے تو آپ کے آڈینس کو سب کو بہت ساری دعائیں, سب کے لیے, بہت آپ کی شکریہ, پوری ٹیم کے لیے. بہت اور شکریہ. ماشاءاللہ آج کا ٹاپک بھی بہت اچھا ہے. میری اپنی بھی ماشاءاللہ 3 بیٹیاں ہیں. اچھا, ماشاءاللہ. تو بس جویریہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو بیٹیوں کے سسرال اچھے مل جائیں تو یہ بہت خوش قسمتی ہوتی ہے. بالکل. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ دیکھ لیں کہ وہ فرمائشوں پہ فرمائش کیے جا رہے ہیں تو آپ اسی وقت دیکھ لیں, اس منگنی اگر ہوئی ہے تو آپ قطع کنارہ کر لیں. اس سے بہتر ہے کہ وہ آگے سے آگے فرمائشیں بڑھاتے جائیں. تو آپ کو سمجھ تو آ گئی ہے کہ یہ لوگ صحیح نہیں ہیں. تو وہ جو آج اگر انہوں نے آج بائک کی کر لی, کل کار کی کر لی, اس سے آگے اور انہوں نے کر لیا, تو یہ تو پھر آگے جا کے مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو باقی یہ ہے کہ میری اپنی بیٹی کی بھی ایک انگیجمنٹ ہو چکی ہے. انہوں نے بھی یہی بولا ہے کہ ہمیں کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے. باقی یہ جو ماں باپ دیتے ہیں وہ صرف اپنی بچی کے لیے کرتے ہیں, کہ جو بچی کی ضروریات ہوتی ہے اپنی خوشی سے
تو وہ اس گھر میں اگر وہ ایسے انسان مل جائیں تو بیٹی کے لیے اور کیا چاہیے. اور آج کل کے دور میں ایسے انسان کا ملنا بہت بڑی بات ہے. تو میں سب بچیوں کے لیے دعا کرتی ہوں, اللہ تعالیٰ میری بچی سمیت سب بچیوں کے نصیب اچھے کرے اور سب کو اپنے اپنے گھروں میں خوش رکھے. اور یہ ہے کہ بس بیٹیوں کے ماں باپ, میری ایک دوست ہے, میں اتنا لمبا قصہ نہیں کر رہی, میری ایک دوست تھی ہے, بلکہ اس کو ماں باپ نے اتنا کچھ دیا, اتنا اس ٹائم پہ 25 سال پہلے اسے ماں باپ نے مطلب صرف فرنیچر اس ٹائم پہ اس کا 1 لاکھ کا بنا تھا, تو اس کے علاوہ جو کلو کے حساب کا اس کا سونا تھا. لیکن اس کا ہسبینڈ سے آج تک بھی تعلق ویسا نہیں بنا. بچے ہیں لیکن پھر بھی وہ ویسا نہیں رہا جیسے ہونا چاہیے تھا. تو کہتی کیا فائدہ, میرے ماں باپ نے تو کیا, لیکن میرے لیے وہ ان لوگوں کو یہی تھا کہ ہمیں سب کچھ مل رہا ہے. اس کا شوہر کچھ بھی نہیں کرتا تھا, بیٹھا رہتا تھا, اس کے ماں باپ اس کو بھیجتے تھے. تو پھر اس سے بہتر ہے کہ انسان پہلے ہی اپنا کر لے تو بہتر ہوتا ہے. بالکل باقی یہ ہے کہ میں یہی دعا کرتی ہوں, اللہ تعالیٰ بچیوں کے نصیب اچھے کرے. نصیب نہیں دے سکتا, باقی انسان سب کچھ دے سکتا ہے. آمین سم آمین. بہت شکریہ کوثر. اور ایک چھوٹی سی بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے. ہمارے پاس کچھ ایسے لوگ یہاں پہ موجود ہوں گے جن کی زندگی میں یہ تمام چیزیں ہو چکی ہیں, جو ان تمام عذابوں سے گزر چکے ہیں. ان سے پوچھیں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا, کیسے ہوا, اور اس کے بعد اب انہوں نے کیا سوچا ہے کہ کیا کرنا ہے. تو ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا اور دیکھتے رہیے گا سترنگی. ویلکم بیک جی. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا نام, میڈم سنگیتا. السلام علیکم سنگیتا آپا, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. اور دوسری طرف ہماری بہت ہی پیاری دوست بینا. ان کو آپ نے بہت سارے شوز میں ماڈلنگ کرتے ہوئے دیکھا ہوگا. آج پہلا شو ایسا ہے کہ جس میں ہم نے انہیں بات کرنے کے لیے یہاں پر بلایا ہے, ایسے ایشو کے اوپر جو کہ ہمارے ملک کی, ہمارے معاشرے کی بہت بڑی بدقسمتی ہے. اور بینا کے ساتھ موجود ہیں ان کی بہن ناہید فاطمہ. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ بہت مل رہی ہیں ویسے دونوں آپس میں. ہاں, بڑی بہن ہے نا آپ کی. تو جی آج ہم بات کریں گے جہیز کی لعنت پہ. ہمارے مذہب میں ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے, ایسی کوئی چیز نہیں کہی گئی کہ جی جہیز جو ہے وہ لاد کے لڑکی کو بھیجا جائے اس کے سسرال. یہ جو کانسیپٹ ہے یہ 19ویں صدی میں یورپ سے آیا تھا, جہیز کا کانسیپٹ, کیونکہ ان کے 5ویں صدی سے شروع ہوا تھا, 30ویں صدی تک رہا. چونکہ 19ویں صدی تک رہا, 5ویں صدی سے شروع ہو کر, کیونکہ وہاں پہ خواتین کو وراثت میں سے حق دینے کا یا وراثت میں سے حصہ دینے کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا, تو وہ لوگ جہیز دیا کرتے تھے. لیکن انہوں نے بھی آہستہ آہستہ اس لعنت سے جان چھڑا لی 19ویں صدی میں. لیکن ہمارے یہاں تو ایسا ہوا کہ جی ہمارے یہاں اب کی اگر میں حالات بتاؤں آپ کو تو 84% لوگ ایسے ہیں ہمارے ملک کے جو کہ یہ سمجھتے ہیں, یا ہمارے معاشرے کے, کہ اگر بیٹی کو جہیز اچھا نہیں دیا گیا تو وہ سسرال میں خوش نہیں رہ پائے گی. اور 64% لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کی بیٹی کے پاس جہیز نہیں ہوا تو اس کی شادی ہی نہیں ہوگی. سال بھر میں 2000 سے زیادہ لڑکیاں جو ہیں وہ جہیز اچھا نہ ہونے کی بنا پر مار دی جاتی ہیں سسرال میں, یا پھر ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اور یہ ہمارے ملک کی کیا ہمارے معاشرے کی بہت بڑی بدقسمتی ہے. اس سے تو مطلب کیا فرق رہا آپا ان لوگوں میں جو کہ پیدا ہوتے ہی لڑکیوں کو مار دیا کرتے تھے, اور کیا فرق رہا ہم لوگوں میں جو کہ جیتے جی ایک عورت کو مار دیتے ہیں. آپ کیا کہیں گی سنگیتا آپا؟ آپ نے بڑے ایکسپیرینس کیا ہوگا, زندگی میں دیکھا ہوگا یہ سب. کتنی تکلیف ہوتی ہے جب بیٹی گھر سے جاتی ہے اور وہ صرف اس 2-4 ٹکڑوں کے جو ایک بے جان چیزیں ہوتی ہیں ان کی وجہ سے اس کی زندگی, ایک جیتی جاگتی لڑکی کی زندگی اجیرن بنا دی جاتی. میں نے یہ دیکھا ہے, چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو, ان کو یہی ہوتا ہے کہ لڑکی کیا لے کر آ رہی ہے. کچھ منہ سے کہتے ہیں, کچھ دوسروں سے کہلواتے ہیں, مطلب خود نہیں کہیں گے لیکن اپنے کسی رشتہ دار کو کہیں گے, وہ کان میں پھونکیں گی, بھئی کیا کیا دے رہی ہو تم. بھئی جو ہوتا ہے ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنی بیٹی کو ہر چیز دے دوں تاکہ کوئی کمی نہ رہے. اور میں نے جب ایک بیٹی کی شادی کی تو سارا کچھ دیا, A to Z. مجھے یہ نہیں پتا تھا ہاں کہ بنیان نہیں دی تھی میں نے لڑکے کی. بنیان نہیں دی تھی اس لیے کہ میرے ہسبینڈ نہیں پہنتے تھے تو آپ کو پتہ ہی نہیں تھا. مجھے پتا نہیں تھا. پھر
तो दूसरे दिन ही ताना मिल गया, भाई सारा कुछ तो तुम्हारी माँ ने दिया, बनियाने नहीं दी। अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा ये भी था। ये भी था। और मैं उसी वक्त गई बाजार से, मैंने कोई 6 बनियाने खरीदी। क्या उस 6 बनियानों से गुजर जाएगी उसकी जिंदगी? मतलब बच्ची के लिए तो बड़ा अजीब था ना कि इतनी सी चीज का ताना मिल गया। पापा फिर तो सारा अरसा उन्होंने तंग ही किया होगा आप। बहुत तंग किया, लेकिन मैं भी डटी रही, क्या बसाना है बसाना है। हाँ बस यही होता है ना, एक यही दफा होता लड़की चली जाए है, तो जब बच्ची हो जाए ना फिर माँ मजबूर हो जाती है। सही। कई दफा ऐसा हुआ कि बेटी ने फोन कर दिया कि ऐसा हो गया, अम्मी जल्दी से आए। अब मैं सोचती हूँ जाऊं ना जाऊं, लड़ाई बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा। मैं भी बहुत जज्बाती हूँ, खास तौर पे औलाद के मामले में तो बहुत ही ज्यादा। लेकिन ये सारा कुछ जिंदगी के साथ चला और ये बर्दाश्त किया। आपके बहुत सारे रिश्तेदार ऐसे हैं जिनको बड़ी तकलीफ है इस बात की कि आप बेटियों के लिए बहुत करती हैं। बहुत। और मैं ये जब सुनती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि बेटियों के लिए नहीं करेगा इंसान, औलाद के लिए तो किसके लिए करेगा? नहीं तो किसके लिए? बिल्कुल। एक माँ, एक औरत के लिए जब वो माँ बनती है तो सिर्फ औलाद ही उसकी जिंदगी का महवर होती है। बिल्कुल। और माशाल्लाह संगीता, आप 30 सालों, कितने साल हो गए आपको काम करते हुए? मैं 45 इयर्स, सारे बच्ची थी मैं जब मैं आई थी काम कर रही थी। 45 साल से काम कर रही हैं। और अब जबकि आपके आराम करने की के दिन है कि अब इतना साल, क्योंकि एक इंसान का एक स्टेमिना होता है, वो कितने साल अपनी ज़िंदगी में काम कर सकता है, तो फिर भी आप माशाल्लाह काम कर रही हैं। और इंसान को यही होता है कि घर बैठ के क्या फ़ायदा, कि चलो कुछ काम करके कुछ काम आ जाएंगे किसी के मेरी पैसे। अकेली जिंदगी के लिए तो कुछ भी नहीं कुछ है, भी नहीं। थोड़ा सा भी है तो गुजारा हो जाएगा। गुजारा हो जाएगा। मुझ में बिल्कुल नखरा नहीं है किसी चीज का, जो पहना दो पहन लूंगी। सही। कोई वो नहीं है कि लेकिन बस औलाद ब्रांडेड के लिए पहनना है या फलाना करना है, नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन अब वो बचपन से काम करते करते आदत सी हो गई है। 2 दिन काम ना करूं, घर बैठूं तो लगता है सदियां गुजर गई, क्या हो गया, डिप्रेशन शुरू हो जाता है। आपकी माशाल्लाह कितनी बेटियां आपने घर में? 3 बेटियां। 3 बेटियां, तीनों आप जी अपने माशाल्लाह घर में? अपने घर में। माशाल्लाह अपने घर में। आपकी नवासी की भी शादी हो गई? 2 नवासियों की भी की। बिल्कुल, मैं वही माशाल्लाह नवासियों की भी शादी की। बीना हमारे साथ मौजूद है, बीना की बहन हमारे साथ मौजूद है, नाहिद। बीना, क्या आप की लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में जहेज की लालत की वजह से क्या परेशानियाँ, क्या तकलीफ़ें आई? एक्चुअली मेरी भी एक छोटा सा पास्ट है। मेरे फादर नहीं, तो हम लोग 4 बहनें ही हैं और बहुत मेहनत से हमारी अम्मी ने हम लोग चारों बहनों को पढ़ाया लिखाया। बाजी जो हैं वो जॉब भी करती हैं। इनके हस्बैंड नहीं हैं। नहीं है जी, इनके हस्बैंड नहीं है। तो उस वक्त जब मेरे फादर और मेरी मदर में जब डिवोर्स हुई है, तो अम्मी को भी बस यही था कि बीना की भी जल्दी से शादी हो जाए, नाहिद की भी जल्दी से, क्योंकि हमारे बाद 2 और बहनें। तो लोग ये नहीं देखते कि बेटी को क्या दे रहे हैं, लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि वो क्या छोड़ कर आ रही है। सही। हमारे माशरे में भी कोई ये नहीं देखता कि वो एक बच्ची जो है वो एक मर्द के पीछे पूरी ज़िंदगी उसके साथ चलती है, सब कुछ छोड़कर आती है एक मर्द के पीछे। क्योंकि जो भी मेरी लाइफ का हुआ, लोग एज अ मॉडल जानते हैं मुझे कि क्या है, लेकिन हम लोगों के भी, हमारी भी एक स्टोरी होती है। बिल्कुल। कि हमारा पास्ट होता है जिसकी वजह से हम लोगों को भी बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल। अब अम्मी ने जॉब करके जो भी अम्मी ने काम किया, मेहनत की, हम लोगों को पढ़ाया लिखाया। भाजी की बहुत कम उम्र में शादी कर दी थी क्योंकि हमारे फादर नहीं थे और इतना कोई बैकग्राउंड भी इतना पावरफुल नहीं था कि चलो एक हमारे मामू हो। और मैंने ये अपनी ज़िंदगी से देखा है कि जब ये चीज़ें हो रही होती हैं तो सारे रिश्ते भी थोड़े साइड पे हो जाते हैं, कोई साथ नहीं देता। तो बहुत टफ पीरियड गुजरा। और बाजी की लाइफ को देखकर तो मैं खुद भी एक अजीब सी हो जाती हूँ कि यार इन्होंने बहुत मेहनत की। मेरी अम्मी के बाद जो मैंने देखा वो मेरी बहन ने बहुत मेहनत की। इनकी शादी हुई तो? जी, इनकी शादी हुई। इनकी शादी के साथ बस वही प्रॉब्लम था कि हम इतने रिच नहीं थे। अम्मी जो मेरी माँ की हस्बे तौफीक थी, जो मेरी अम्मी दे सकती थी, अफोर्ड माएँ तो पैदा होते ही बच्चों के लिए जमा करना। अब वो यही होता है ना कि क्या दिया, क्या नहीं दिया, कैसे नहीं दिया। लेकिन लोग ये देखते हैं कि क्या लेकर आई है, लेकिन कोई ये नहीं देखता कि क्या छोड़ कर आई है। सही। आप ये भी तो देखें कि एक औरत जब जा रही होती है वो अब कलेजे का टुकड़ा हम दे रहे होते हैं। बिल्कुल। और फिर दूसरी बात ये कि इस दौर में वही बाजी का कहना है कि बेटी को सिर्फ शादी नहीं की जाती है, उसको बसाना भी पड़ता है। बिल्कुल। जो ये आप दौर है। नाहिद, आप कुछ कहेंगी कि क्या हुआ? बस ये कि क्या नाम ना, मुझे तकरीबन, मेरे हस्बैंड नहीं है
نو 10 سال ہو گئے. میں جب میرا سب سے چھوٹا بیٹا 2 سال کا تھا, میرے ٹوئنز بچے تھے, اور ماشاءاللہ اللہ میاں نے مجھے 4 بیٹیاں دی اور 2 بیٹے دیے. میں اکیلی جو ہے نا اس وقت ایسی تھی کہ کیا نام نا, مجھے یہ چیزیں لینی نہیں آتی تھی کہ سبزی کتنے کی ملتی ہے یا پھر جو ہے نا راشن کتنے کا ملتا ہے. تو ایک دم سے جب مجھ پہ اتنا برڈن پڑا تو میں باہر نکلتے ہوئے بہت گھبراتی تھی. اس وقت میری والدہ نے مجھے بہت سپورٹ کیا کہ نہیں نکلو, جب تک نکلو گی نہیں تو اپنے بچوں کو پالو گی کیسے. سسرال والوں کا کیا رویہ تھا؟ انہوں نے تو مطلب پلٹ کے کچھ دیکھا ہی نہیں. ان کے لیے تو مطلب یہ ہے کہ بس ٹھیک ہے, حالانکہ مطلب میرے سسرال میں بیٹے نہیں تھے. میرا پہلا بیٹا ان کا پہلا بیٹا تھا, مطلب میرے سسرال کا پہلا بیٹا تھا, لیکن مطلب کسی نے میرا کوئی سپورٹ نہیں کیا. میرے بچوں جب آپ کی شادی ہوئی تھی جب کیا حالات تھے ان کے؟ جب آپ مطلب جب میری شادی ہوئی تھی تو کیا نام, انہوں نے ہمیں الگ کر دیا تھا. اس وقت میری ہماری امی نے, ان کی جب شادی کی اس وقت میری امی گارمنٹس فیکٹری کے اندر جاب کرتی تھی. ان کی 1800 روپے تنخواہ تھی. میں بہت ٹائم پہلے کی. اب میرے شوہر کی اتنی تنخواہ نہیں تھی تو ہم نے بہت مشکل سے گزارا کیا. پھر ان کے بعد تو ہمارے مشکل اتنے حالات, ظاہر امی کے علاوہ میں کہیں نہیں جاتی تھی. ان کو کیا ہوا؟ مطلب ان کا کچھ پتہ نہیں چلا تھا کہ وہ دبئی گئے تھے, مطلب کسی مطلب جاب پہ سے. اس کے بعد ان کا کہیں پتہ نہیں, واپس نہیں آیا. اور دوسری بات یہ کہ ہمارے سر پہ کوئی باپ نہیں تھا, کوئی ایک بھائی ہوتا ہے. دوست کس کے ذریعے پتہ چلا کہ مطلب ان کی وہاں ڈیتھ ہو گئی. اب اللہ جانے کہ انہوں نے کہا یا کچھ کیا, لیکن میرے 6 بچے تھے اس ٹائم پہ. تو سسرال والوں نے کوئی سپورٹ نہیں کیا. دوسری بات یہ کہ پھر میری امی نے کہا کہ تم نکلو باہر. میں بہت ڈرتی تھی کیونکہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں جاؤں گی, لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں, کس انداز سے دیکھ رہے ہیں. تو پھر اس کے بعد میں نکلی. پہلے میں نے سب سے پہلی جو جاب کی تھی وہ 1500 روپے کی تھی اپنے بچوں کے لیے, وہ بھی ایک ہاسپٹل کے اندر. اس کے بعد یہ ہے کہ میں جابوں کا سلسلہ نکلتا رہا. میں نے مطلب پھر فزیو تھراپی کا کورس کیا, پھر میں نے وہاں پہ جاب کی, مطلب ہاسپٹل میں کی. دونوں ٹائم جاب کرتی تھی, صبح میں بھی شام میں بھی. اس کے بعد پھر میں نے اسکول میں جاب کی ٹیچنگ میں. اس کے بعد پھر میں نے مطلب ان تقریباً 10-11 سالوں میں نے اتنی جابیں کر لی ہیں کہ ظاہر ہے جب اچھی ملتی. شادی کتنے عرصے بعد آپ کے ہسبینڈ غائب ہوئے؟ 11 سال کے بعد. 11 سال. بیٹیوں کی شادیاں ہو گئی ہیں؟ جی 2 ماشاءاللہ بیٹیوں کی میری شادیاں ہو گئی. ایک نواسا ہے, ایک نواسی ہے. اور مطلب میں نے اپنی بچیوں کی بہت کم ایج میں شادی کی. اس وجہ سے نہیں کہ میری بیٹیاں میرے پر بوجھ تھی, بلکہ اس لیے کہ میری بڑی بیٹی نے میرا بہت شادی, میری بڑی بیٹی کی شادی بعد میں ہوئی ہے. اس نے میرے ساتھ ٹیچنگ کی. اس کے بعد جو ہے نا اس نے محنت کی اپنے بہن بھائیوں کے لیے, بہت محنت کی. چاہے ٹیوشن پڑھاتی تھی, صبح میں اسکول میں پڑھاتی تھی. مطلب اتنی اس نے اتنی محنت کی ہے کہ مجھے لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ میری بیٹی ہے, مجھے ایسا لگتا تھا وہ میرا بیٹا ہے. تو مجھے مطلب اتنا سپورٹ تھا. اگر میں کبھی تھک جاتی تھی اور کبھی رونے لگتی تھی, کبھی نہیں پوچھا ان کا خون تھا ان کے بیٹے کی؟ کبھی مطلب تھک جاتی تھی تو میں آج میں کہتی ہوں کہ میں مطلب خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ پروردگار نے مجھے بیٹیاں دی تھی. کیونکہ اس لیے کہ میری بیٹیوں نے مجھے اتنا سپورٹ کیا. جب میں تھک کے آ جاتی تو میری بیٹیاں کہتی نہیں امی آپ اٹھیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, ہم کریں گے. کیونکہ ہم رینٹ کے اوپر رہتے تھے. ایک رینٹ کے اوپر رہنا, 6 بچوں کی تعلیم مشکل ہوتا ہے, بہت مشکل ہوتا ہے. پھر ماشاءاللہ آج میری بیٹیاں دونوں اپنے گھر کی ہیں. ایک بیٹی ماشاءاللہ جو ہے نا وہ یونیورسٹی کے اندر ہے, وہ گریجویشن کر رہی ہے. ایک بیٹا کیا نام BBA کر رہا ہے, محمد سکندر. اور 2 چھوٹے جڑوا بچے ہیں میرے, وہ 8 کلاس میں. لیکن آج میں بہت اچھی ہوں, اللہ کا شکر ہے, اللہ نے میری سنی. میں مطلب گورنمنٹ امپلائی ہوں, کسی کے تھرو مجھے یہ جاب مل گئی. لیکن یہ کہ اس سے میرا اب میں بہت. آپ نے شادی کیوں نہیں کی دوبارہ؟ جویریہ اس معاشرے میں نا شادیاں عورت سب کو چاہیے ہوتی ہے, بچے کسی کو نہیں چاہیے ہوتے. ہمیں شوہر مل جاتا ہے لیکن ہمیں جو نا اپنے بچوں کا باپ کہیں نہیں ملتا. آپ آنے والا یہ سوچتا ہے کہ بھائی ہماری خدمت ہو, ہمارے بچے ہوں. اب میں 6 بچے تو ویسے ہی لگے, اب میں کسی کے مزید بچے جو ہے نا افورڈ نہیں کر سکتی تھی. کیونکہ ایک دفعہ مجھے تو یہی ایک صورت تھی کہ میرے 6 بچے پل جائیں اور ان کی جو ہے نا اچھی مطلب میں تربیت کر دوں. مجھے کوئی یہ نہیں کہنا پڑا کہ اکیلے سنگل مدر تھی تو اس کی بیٹیاں یوں ہو گئی یا اس کے بیٹے اس طرح بری راہ میں نکل گئے. لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ میری بیٹیوں میں اچھی ماں ہوں, یہ ایک الگ بات ہے, لیکن میرے بچے اچھے یہ بہت بڑی بات ہے. کیونکہ آج کل میں جس کے سر پہ باپ نہیں ہوتا, وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں اپنی راہ لے لیتے. بالکل کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں اچھی زندگی چاہیے, ہم شارٹ کٹ اپنا لیتے ہیں. لیکن میری بچوں نے, حالانکہ میں نے اپنی بیٹیوں کو کہا بھی کہ تمہاری کوئی پسند ہے تو مجھے بتاؤ, میں تمہاری شادی کروں. لیکن میری بیٹیوں نے ہمیشہ کہا نہیں امی جہاں آپ کر دیں گی. حالانکہ بعد میں ان کو مشکلات بھی ہیں, ہر جگہ ہوتی ہے, سسرال سب کا پرفیکٹ نہیں ہوتا, کہیں نہ کوئی کمی ہوتی ہے. کبھی شوہر کے اندر کوئی کمی ہوتی ہے, کبھی سسرال میں کوئی کمی ہوتی سب جگہ ہے. بس یہ کہ کچھ بیٹیاں بیچاری چھپا لیتی ہیں, کچھ بتا دیتی ہیں. صحیح, بالکل ٹھیک. تو یہ میں تو یہ مطلب میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ ہم مطلب
آج کل کے جو معاشرے میں لوگ برا سمجھتے ہیں نا، ہائے بیٹی ہو گئی، ہائے بیٹی، تو میں ان کو ہمیشہ یہی سمجھاتی ہوں کہ نا بیٹیاں بری نہیں ہوتی، بس ان کے نصیب سے ڈر لگتا ہے. بیٹیاں بری نہیں ہوتی کبھی بھی، نصیب سے ڈر لگتا ہے. کہتے ہیں نا کہ سن ٹل وائف، ڈاٹر ٹل لائف. اور آج ماشاءاللہ میری ایک ہی مطلب 2 بیٹیاں رہ گئی ہیں مطلب شادی سے، لیکن یہ ہے کہ میں مطلب جب آتی ہوں نا کام پہ تو میری بیٹی جو گھر میں رہتی ہے ماشاءاللہ میری اتنی خدمت کرتی ہے. میں بس اس کے لیے اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ اس کے نصیب بہت اچھے کرے. اللہ تعالیٰ اور کیا نام نا میرے بیٹے، یہ نہیں ہے کہ مجھے بیٹوں نے مجھے کوئی، لیکن ایک بیٹیوں کا جو سپورٹ ہوتا ہے نا، شاید بیٹے وہ جذبات نہیں سمجھ پاتے جو بیٹیاں سمجھ جاتی ہیں. بالکل. اور دیکھیں ناہید کی اگر بات کریں تو ان کو دیکھ کر ان تمام لڑکیوں کو، ان تمام خواتین کو موٹیویٹ ہونا چاہیے، ہمت رکھنی چاہیے کہ انہوں نے اکیلے اپنے ماشاءاللہ 6 بچوں کو پالا ہے. اور ہمارے یہاں کی لڑکیوں کو ہر چیز کے لیے تیار رہنا چاہیے. زندگی میں کبھی کسی وقت بھی کوئی بھی وقت کسی بھی طرح کا وقت آ سکتا ہے، اللہ نہ کرے کسی کی زندگی میں آئے. جب یہ ایک بات کی لوگوں سے ضرور، جس طرح ہم اپنے بیٹوں کے مستقبل کی فکر کرتے ہیں نا، اس طرح ہم نے اپنی بیٹیوں کی بھی مستقبل کی فکر کرنی چاہیے. ہمارے یہاں بیٹیاں انٹر کرتی ہیں اور کہتے ہیں بس شادی کر دو، بس شادی، اچھا رشتہ مل جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیسی نوکری نہیں. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ان کو مضبوط کر کے بھیجیں کہ اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے کہ کوئی حادثہ ان کی زندگی میں اگر آتا ہے تو کم از کم یہ اپنے آپ کو سنبھال سکے، اپنے آپ کو جو ہے نا بالکل. اگر ہماری امی نے ہمیں اتنا مطلب مضبوط نہ کیا ہوتا تو شاید ہم نکلتے ہی نہیں. اگر ہماری امی بھی کہتی چلو بیٹھ جاؤ تمہاری شادی کرا دیں گے یا کر دیں گے لیکن امی نے کہا نہیں، تم نکلو، اپنے لیے محنت کرو، اپنے بچوں کے لیے محنت کرو، تاکہ یہ کہ کل آپ کے بچوں میں بھی وہ چیز جائے کہ آپ ہمت رکھیں، برے سے برے حالات میں بھی ہمت رکھیں. اور کیا نام نا اپنی ہمت کبھی نہیں چھوڑیں. اور میں کہتی ہوں بیٹیوں کو سب سے پہلے سپورٹ کرنا ہے. بالکل، بہت اچھی بات کی. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہے گا اور دیکھتے رہیے گا. ویلکم بیک جی. اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ایسی شخصیت، ہمارے ملک کا ایک ایسا نام جن کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ تمام دکھی انسانیت کی غمگسار، بے سہاراؤں کا سہارا، اور ان تمام لڑکیوں کی ہمت، حوصلہ جو کہ اپنی ہمت زندگی میں ہار چکی ہیں. عالیہ سارم کے لیے بہت ساری تالیاں. السلام علیکم بھابھی، کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا کرم ہے. اور جی ہمارے ساتھ ایک اور ہماری گیسٹ موجود ہیں، 19 سال سے اس شعبے سے وابستہ ہیں، فیملی لاس کو ڈیل کرتی ہیں. پاکستان ویمنز لائر ایسوسیشن نامی ایک NGO میں بطور جنرل سیکرٹری کام کر رہی ہیں. ہائی کورٹ کی ایڈوکیٹ ہیں. نصرت شاہ کے لیے بہت ساری تالیاں. کیسی ہیں آپ نصرت؟ پہلے بھی آپ شاید ہمارے پروگرام میں آئی ہیں، آپ سے ملاقات ہوئی ہے. اور عالیہ بھابھی، آپ کے ساتھ نازیہ اس وقت موجود ہیں. اور جہیز کی لعنت جو کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. مجھے تو اچھی طرح یاد ہے کہ سالوں پہلے جہیز فلم بھی کوئی بنی تھی، پاکستانی فلم ہے سنگیتا آپا؟ بالکل بنی. لیکن یعنی صدیوں سے چلا آ رہا ہے یہ سلسلہ. ہم اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں اور ہمیں اس وقت تک بات کرتی رہنی چاہیے جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو جائے. ویسے کافی بہت سارے شہروں کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ اب تھوڑی بہت جو ہے وہ لوگوں کے اندر اویئرنیس آتی جا رہی ہے. جویریہ بہت آ رہی ہے. میں تو بہت سارے چینجز دیکھ رہی ہوں. ابھی میں ایک ڈرامہ دیکھ رہی تھی اور اس ڈرامے میں وہ بچی جس وقت اس کی شادی ہوتی ہے، اس آدمی کی بھی دوسری شادی ہوتی ہے، اس کی پہلی ہوتی ہے، وہ نکاح نامہ پڑھوا کے اس میں کوئی شرط ڈالنا چاہتی ہے. جیسے ہی اس چیز کو انہوں نے شو کیا تو میں نے کہا کہ ہم نے جو مارننگ شوز میں ایک مشن ہم لے کے چلے تھے کہ عورت کو کسی حد تک اس کے حقوق مل جائیں، جو جائز حقوق ہیں وہ سے ملیں، تو وہ جب ڈرامے میں اس کی عکاسی ہوئی تو میں نے کہا چیزیں اب رجسٹر ہونا شروع ہو گئی. اسی طرح اگر ہم جہیز کی بات کرتے رہیں گے تو یقیناً مجھے یہ چیزیں بھی سوسائٹی میں نظر آنا شروع ہو جائیں گی. بالکل. اور نازیہ کے بارے میں کچھ بتائیں گی بھابھی؟ نازیہ تو خیر وہ ہیں جنہیں جہیز بہت سارا دیا گیا اور جہیز ایشو نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کچھ ایسا نظام بنا دے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو جہیز میں نصیب دے سکیں. تو جو ماں باپ جہیز کی دوڑ میں لگے رہتے ہیں وہ جان لیں جہیز سے زندگی اچھی بری نہیں گزرتی، زندگی اچھی بری صرف نصیب سے گزرتی ہے. اور یہ جو ہم جہیز کو جمع کرنے کے لیے ادھر بچی پیدا ہوئی، ادھر ایک ٹرنک آ گیا، لیجیے اب ماں نے بھی اپنے اوپر زندگی حرام کر لی، جو اس کے پاس آیا اس نے ٹرنک میں ڈال دیا، میری بیٹی کا ہے، بیڈ شیٹ سے لے کے مشینری تک سب اس میں چلا گیا. اب وہ پیسہ جو بچی کی تعلیم پہ لگنا چاہیے تھا، تربیت پہ لگنا
دینا چاہیے تھا, اچھی ڈائٹ دے کے اس کی صحت پہ لگنا چاہیے تھا, وہ سب اس ٹرنک میں بند ہو گیا. پھر وہ ٹرنک ایک دن کسی کے گھر چلا جاتا ہے, وہ وہاں جا کے اس کا کیا حشر ہوتا ہے, بیٹی کے پاس اب نہ تعلیم ہے, نہ تربیت ہے, نہ صحت ہے. تو آپ کی بیٹی خالی ہاتھ ہے. اپنی بیٹی کو وہ چیزیں دے جس سے اس کی پرسنالٹی گروم ہو, جس سے وہ انسان بنے, اور اس کے بعد جہیز دینے کی ضرورت نہیں رہتی. خاص طور پر جو جہیز مانگے اس کو تو نہ جہیز دو نہ بیٹی دو. ایسے لوگوں کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے ویسے. تو نازیہ کچھ بتائیں گے آپ اپنے بارے میں کہ آپ کے ساتھ کیا کیا پریشانیاں, کیا کیا تکلیفوں سے 20 گزری؟ سال کی عمر میں میری شادی ہوئی. 2 سال پہلے منگنی رہی, پھر اس کے بعد نکاح ہو گیا, اور میری بہن نے اور میری بھائی نے رشتہ طے کیا, اور ان لوگوں کو پتا تھا اس تھوڑا لڑکے ذرا زور سے بولیں گے آپ, بالکل آواز میرے بہن نے اور بھائی نے رشتہ طے کیا, اور ان لوگوں کو پتا تھا اس لڑکے کے بارے میں کہ یہ کیسا ہے, لیکن پھر بھی انہوں نے رشتہ کر دیا. 8 سال ہو گئے شادی کو, 9واں سال شروع ہے, جس میں سے شک کی بنا پہ مجھے بہت مارتا تھا. شک کی بنا پہ؟ ہاں, بہت پیٹتا تھا, اور گھر سے نکال کے باہر بٹھا کے, اور میری امی کو کال کر کے بولتا تھا اپنی بیٹی کو لے جا. جب امی لوگ لے کے جاتے تھے 15 دن 20 دن کے بعد جاتا تھا, وہاں پہ سب کو لے کے جاتا تھا, اپنے رشتہ داروں میں سے بڑوں کو لے کر. وہاں جا کے میری امی سے معافی, میری بہن سے, بھائیوں سے معافی مانگ کے کہتا ہے اب میں نہیں کروں گا. لے کر آتا تھا, 2 دن 3 دن گزرتے تھے, پھر وہی رویہ شروع کر دیتا تھا, مارنا. یعنی جو یہ بتا رہی ہوں یہ کہ متواتر مارنا, گھر سے نکال دینا, ماں کو فون کر کے کہنا لے جاؤ, پھر منتیں کر کے واپس لے آنا, لیکن 2 دن کے بعد وہی کہانی پھر شروع ہو جاتی تھی. سب سے بڑی بات یہ کہ مرد ہاتھ کیوں اٹھائے عورت پہ. عورت تو بیسیکلی ویسے ہی کمزور ہے, لیکن یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ. اور ایک یہ والا جملہ نا, کتنی عورتیں روتے ہوئے آتی ہیں کہ میاں جب یہ کہتا ہے یہ میرا گھر ہے تم اس پہ نکل جاؤ. گھر دونوں کا ہوتا ہے, یہ تو اللہ کا نظام ہے کہ اس نے مرد کو کمانے کے لیے بنایا. یقیناً پیسہ تو مرد ہی کما کے لائے گا, اسی کے نام سے آئے گا, لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس میں بیوی بے دخل ہو جائے گی, کہ بیوی کا اس گھر میں کچھ ہی نہیں ہے. جو آپ کے بچوں کی ماں ہے, جو آپ کا گھر چلا رہی ہے, آپ اس کو بار بار یہ کیوں جتائیں گے کہ یہ گھر آپ کا نہیں ہے, آپ یہاں غلام کی حیثیت سے ہیں, میں آقا ہوں یہاں پہ. میاں شوہر اتنا پیارا رشتہ ہے کہ رب نے کہا کہ اگر سجدہ ہوتا تو اس کو ہوتا, تو کتنا اس کو اعزاز دیا, عزت دی. کیا اس عزت کی پاسداری وہ رکھ رہا ہے, کیا اس کو وہ یوز کر رہا ہے یا اس کو مس یوز کر رہا ہے؟ اور ان کے 9 مس کیریج ہوئے. مجھے کہتا تھا کہ میں نے تجھے مجبوری میں رکھا ہے, میرے بچے نہ ہوتے تو میں تمہیں چھوڑ دیتا. اور بچے کتنے آپ کے؟ 2 بچے ہیں اور 9 میں. اور 9 آپ کے مس کیریج ہوئے؟ جی, وہ خود اس نے خود کروائے؟ ہاں, لیکن میں نے 8 سال 9 سال برداشت کیا. 9 ابورشن کروائے اس کا مطلب؟ جی, اب میں یہاں پہ آنے سے پہلے بھی زندہ کیسے ہے؟ میرے پاس یہ ایک کیس نہیں ہے, میرے پاس ایک بچی ابھی پچھلے دنوں آئی ہوئی تھی, اس کی شادی کو 15 سال ہوئے تھے. 15 سال میں 18 اللہ تعالیٰ نے خوشخبریاں اس کے یہاں بھیجی تھیں, اور اس کے بعد جب ڈاکٹر نے کہا کہ اب تو, اور 6 بچے زندہ تھے جو نارمل پیدا ہوئے, تو ڈاکٹر نے کہا تم ختم ہو جاؤ گی. تو اس نے احتیاط کی, احتیاط جو کی تو جو اس کو مارنا پیٹنا میاں نے شروع کیا اس بری طرح سے کہ اس کو کہا میں گھر کی ماسی سے شادی کر لوں گا کیونکہ مجھے تو مزید بچے چاہیے. اور پھر اس نے اس کو علیحدہ بھی کیا, اور وہ گھر بھی ٹوٹا, اور ماسی سے شادی بھی, سب کہانیاں ہوئیں جو اس نے کہا. تو یہ کس قسم کا مائنڈ سیٹ ہے؟ ایک عورت سے آپ کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں, اور مطلب کیا ہے عورت آپ کے لیے؟ میں نے جو اس کی تصویریں دیکھی ہیں, جو اس نے سفر طے کیا ہے شادی کا, کہ وہ کیا شخصیت تھی, کیا اس کی, اور اس بچے نے اپنے گھر کو چلانے کے لیے کیا نہیں کیا. جب وہ آئی تھی اس کی عمر 12 سال تھی, 12 سال کی عمر میں اس کی شادی ہوئی تھی. 12 سال کی عمر کی بچی کس کلاس میں ہوتی ہے؟ تو اس کو کہتا تھا تم میرے سٹینڈرڈ کی نہیں ہو, میں اتنا پڑھا لکھا ہوں. اس نے پڑھا لکھا آدمی تھا. پڑھا لکھا آدمی تھا. دیکھو یہ مائنڈ سیٹ ہے, اس میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ کام خالی جاہل لوگ ہی کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایک مردوں کا, جو اچھے مرد ہیں وہ غریبوں میں بھی ایک سے ایک اچھے ہوں گے, وہ امیروں میں بھی ایک سے ایک اچھے ہوں گے, لیکن اگر پڑھا لکھا انسان تو جاہل ہوا نا. نہیں, مجھے وہ ان کو ہم پڑھا لکھا جاہل کہتے ہیں, بلکہ کئی دفعہ مجھے لگتا ہے کہ جو پڑھا لکھا انسان جرم کرتا ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے, کیونکہ اس کی ساری نوک پلک درست کر کے وہ کام کرتا ہے. کتنی عورتیں میرے پاس روتے ہوئے آ کے کہتی ہیں کہ بھابھی ابھی تو آپ میرا دکھ سن رہی ہیں نا, آپ میرے حوالے سے بات کر رہی ہیں, اگر آپ میرے میاں سے مل لیں اور 15 منٹ انہوں نے آپ سے بات کر لی تو آپ کو لگے گا کہ بس وہ دنیا کا بہترین انسان ہے اور میں جھوٹ لوں. بالکل. آپ کیا کہیں ہوتا ہے, کیونکہ جب میرے پاس خاتون آتی ہیں کیس کے لیے تو میری پریکٹس یہ ہے کہ میں پہلے تھوڑا کاؤنسلنگ کرتی ہوں. اس وقت خواتین یہ ہوتا ہے کہ ڈپریشن میں ہوتی ہیں, بہت زیادہ نگلیکٹڈ ہوتی ہیں, بہت کچھ بھگت کے آئی ہوئی ہوتی ہیں.
تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ میں ان کے ہسبینڈس کو بھی بلاتی ہوں اور جب بات کرتی ہوں تو لیکن چونکہ ظاہر ہے ہماری تو اتنی کلائنٹس کے ساتھ ڈیلنگ ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ڈرامہ ہو رہا ہے یا واقعی میں ریئلٹی میں ایسا ہے کہ وہ اتنے کیئرنگ ہے, اتنے معصوم بن جاتے ہیں, اتنے ذمہ دار اپنے آپ کو شو کرتے ہیں, سارا بلیم خواتین کے اوپر ڈال دیتے ہیں. تو بھائی پھر یہ کیوں آ گئی میرے پاس؟ میرا سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر یہ آ بھی گئی ہے اور رو بھی رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چاہ نہیں رہی ہے ایسا, لیکن اتنی مجبور کر دی گئی ہے کہ یہ آ گئی کہ جی مجھے اس مرد سے نجات دلائی جائے, اور یہ رو رہی ہے کہ میرا گھر خراب ہو رہا ہے. اور کئی تو یہ دفعہ دو نجات بھی فیلنگز نہیں لیتی ہیں, کئی دفعہ آتی ہیں, روتی ہیں, یقین جانے اس کے بعد چاہتی یہی ہیں گھر بس چل جائے, چلی جائیں. وہ چاہتی ہیں کچھ سیٹلمنٹ ایسا ہو جائے کہ عزت سے زندگی گزر جائے. بچوں کی وجہ سے بھی مجبور ہوتی ہیں عورتیں, مجبور نہ بھی ہوں. ہماری سوسائٹی چاہے ہماری ہائی سوسائٹی کو ہی دیکھ لینا آپ, تو وہاں پہ بھی خواتین بچوں کی وجہ سے مجبور ہو کے رہ رہی ہیں, اگر بچے نہ بھی ہوں, بہت آزاد خیال خواتین ہوں, بولڈ ہوں, پیسے والی بھی ہوں, خود کما بھی رہی ہوں, وہ چاہیں تو اپنے بچوں کو اکیلے پال بھی سکتی ہیں, لیکن وہ پھر بھی نہیں جویریہ, عورت کا گھر بسانا چاہتی ہے, وہ اس کے لیے سب سے قیمتی ہے. کتنا پیسہ ہو, پھر بھی رہ رہی ہیں. صرف بچے نہیں, میں بچے تو اپنی جگہ بلکہ میں یہ بتاؤں کہ پڑھی لکھی خواتین اور جو باہر نکل کے کام کر رہی ہیں وہ خواتین, ان کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے سوسائٹی کیا کہے گی, میری عزت ہے, میرا گھر میری عزت ہے, میرا ہسبینڈ میری عزت ہے, میرے بچے میری عزت ہے. فیملی ایک رسپیکٹ ہوتی ہے نا آپ کی سوسائٹی میں, تو وہ نہیں چاہتی ہے. جتنی میں کہتی ہوں کم پڑھی لکھی خواتین یا جاہل خواتین کورٹ کا رخ کرتی ہیں, اتنی پڑھی لکھی خواتین نہیں آ پاتی ہیں. وہ صرف یہی سوچتی ہیں کہ نہیں میرا فیملی بیک گراؤنڈ یہ ہے, مجھے نبھانا چاہیے, لوگ کیا کہیں گے, اور اس کو اپنی فیملی بانڈنگ اتنی زیادہ ہوتی ہے اس کے اندر کہ وہ نہیں توڑنا چاہتی, وہ نہیں پبلسائز کرنا چاہتی. کل میں نے خبر وہ سنی ہے اینجلینا جولی اور بریڈ پٹ کی, دیکھو مجھے بڑا افسوس ہوا, لیکن بڑے پیارا کپل تھا. عورت جو ہے, مشرقی عورت خاص طور پہ, وہ بچوں کے لیے تو میاں کے ساتھ بے شک زندگی گزارتی ہے, لیکن وہ اپنے لیے بھی سربراہ چاہتی ہے. عورت کتنا پیسہ کما لے, عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ, اور یہ اس کی کوالٹیز ہے, یہ اس کی نیچر ہے. دیکھو اس کو کوئی نا عورت کی کمزوری نہ سمجھے, یہ عورت کی طاقت ہے. قربانی دینا اس کی فطرت میں ہے, گزارا کرنا اس کی فطرت میں, اپنے مرد کے پیچھے کھڑے رہنا. آپ دیکھیے کہ جب مرد کو عزت ملتی ہے تو بیوی کتنی خوش ہوتی ہے. ہمارے یہاں فورسز میں کہتے ہیں کہ اگر میاں اسکواڈرن لیڈر ہے تو بیوی ونگ کمانڈر ہے, اسے ایک رینک آگے ہی نہیں, اس کو اتنا فخر محسوس ہوتا ہے. لیکن میں اپنی سوسائٹی میں دیکھتی ہوں کہ جن کی بیویاں کامیاب ہیں, میاں اس پہ فخر نہیں محسوس کرتے, انہیں کہیں کمپلیکس ہو جاتا ہے. بالکل. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک سے واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہے گا اور دیکھتے رہے گا سترنگی. ویلکم بیک جی. اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہنا, اور یہ بھی عالیہ بھابھی کے ساتھ ہی رہتی ہیں. 10 سال کی عمر میں ان کے ماں باپ کا انتقال ہوا, اور جب 12 سال کی ہوئی تو 10 سال کی عمر میں ماں کا انتقال ہوا, 12 سال کی ہوئی تو ان کے والد کا بھی انتقال ہو گیا. پھر یہ چچا کے پاس رہنا شروع ہو گئی, پڑھائی چھوڑ گئی, گھر کے کام کاج شروع کیے تاکہ کوئی تانے نہ دے, لیکن پھر بھی گھر میں کھانا تک نہیں ملتا تھا. 14 سال کی عمر میں ان کی شادی کر دی گئی 3 بچوں کے باپ سے, جن میں سے 2 بچے ان کے جو ہیں وہ انہی کے ہم عمر تھے, اور ان کو مارتے پیٹتے بھی تھے. شوہر کچھ نہیں کرتا تھا. اور اس کے بعد کیا ہوا وہ ان سے ہی پوچھتے ہیں. جی ہنا. اس کے بعد یہ ہوا کہ مارتے پیٹتے بہت تھے, اور 1.5 سال کے بعد بیٹی پیدا ہوئی میری. جب بیٹی پیدا ہوئی کہ گھر کے حالات اس طرح کے تھے کہ نہ ان کو پہنانے کے لیے کچھ تھا, نہ ہی کھانے کے لیے کچھ تھا. تو میں نے تکیے کے پھاڑ کے اس میں سے کپڑا نکال کے بچی کا تن لپیٹا تھا. اس کے بعد تکیہ غلاف کو پھاڑ کے اس کا پہلا لباس بچی کا جو پیدا ہوئی ہے, اور جبکہ ایک ایسا انسان جس کے آلریڈی 3 بیٹے تھے, جس کو پتا ہے کہ اولاد کے پیدا ہونے کے بعد کن چیزوں کی ضرورت ہوگی. نہ کھانے کو کچھ اس ماں کے پاس, نہ پہنانے کو کچھ اس ماں کے پاس. تکیہ پھاڑ کے بچی کے کپڑے جی. پھر بچی کے لیے مجھے گھر کے کام کرنے پڑے لوگوں کے, کسی کے گھر برتن دھوئے, کسی کے گھر جھاڑو پوچھا کیا بچی کو پالنے کے لیے. اس کے بعد پھر زندگی اس طرح ہی چلتی رہی. جو ان کے بیچ والے بیٹے تھے وہ تو مارتے تھے شوہر, جو بیچ والے بیٹے تھے انہوں نے میرے پہ ہاتھ اٹھایا نا. بیٹے بھی مارتے ہیں؟ بیٹے نے پھر ہاتھ اٹھائے میرے پہ, انہوں نے مارا. جب میں نے ان شوہر کو بولا کہ اس طرح انہوں نے کیا, انہوں نے میری بجائے سائڈ لینے کے ان کی آپ غلط ہو بچے صحیح ہیں میرے.
بیٹی کتنی بڑی ہے ابھی آپ؟ बेटी 14 साल की है मेरी। 14 साल की। بیٹی کے ساتھ کیسا رویہ تھا باپ کا؟ बेटी के साथ सही थे, لیکن کوئی ذمہ داری نہیں اٹھاتا. जिम्मे दारी कोई भी नहीं उठाई. ایسا کیا ہوا کہ آپ اتنی مجبور ہو گئی کہ آپ نے گھر چھوڑ دیا؟ بس ایسا یہ ہوا کہ شوہر تو مارتے تھے, کچھ بھی تھا, چلتی تھی کہانی, لیکن جب بچوں نے ہاتھ اٹھایا پھر نہیں رہا گیا مجھ سے. اور آپ ان کا خیال رکھتی تھیں بچوں کا؟ جی, کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ اس طرح ان کا خیال رکھا کہ ستیلی ماں نے یہی سوچا تھا کہ میرے اپنے بچے ہیں, تینوں کو اسی طرح پالا میں نے. پورے گھر کا کام کرنا, باہر جا کے اپنی بچیوں کے لیے کما کر لانا, اور اس کے بعد یہ انجام ہونا. جو عورت بری ہوتی ہے نا وہ پھر گھر نہیں بساتی. مطلب یہ نہیں کہ ساری عورتیں سوسائٹی میں کوئی بہت اچھی ہیں, عورتیں بری بھی ہوتی ہیں, لیکن حالات کو دیکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس میں کس کی غلطی زیادہ ہے. ایک بچی کے بعد کہتی ہے بیٹی یہی کہتی مما گھر پہ آ جائے. باپ کو یاد نہیں کرتی؟ کرتی ہے. بچوں کو تو دونوں چاہیے, بچوں کو تو ماں بھی چاہیے, بچوں کو تو باپ بھی چاہیے, اور بچوں کو پارٹی بنانا بھی نہیں چاہیے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اس قسم کے جانے کب ہوں گے ایسے دنیا کے غم, جانے کب ہوں گے کم ایسے دنیا کے غم, جینے والوں پہ صدا بے جرم و خطا ہوتے جا رہے سنم, جانے کب ہوں گے کم ایسے دنیا کے غم, جانے کب ہوں گے کم ایسے دنیا کے غم. کیا جس نے گلا ملی اور سزا, کئی بار ہوا یہاں خون وفا, کیا جس نے گلا ملی اور سزا, کئی بار ہوا یہاں خون وفا, بس یہی ہے صلہ دل والوں نے دیا, یہاں در پہ ہے غم, جانے کب ہوں گے کم ایسے دنیا کے غم, جانے کب ہوں گے کم ایسے دنیا کے غم, جانے کب ہوں گے کم. مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارے غم اور دکھ جو ہیں یہ ہم انسانوں کے ہی پیدا کردہ ہیں. ہم خود نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھائیں تو یہ تکلیفیں 90% ختم ہو جائیں آپ گی. مجھے بتائیں کہ اگر کوئی اس طرح کوئی بھی عورت اگر اپنے حق کے لیے یا اس پہ ناانصافی اس کے ساتھ ہو رہی ہو, اس کے لیے اگر وہ عدالت سے رجوع کرتی ہے تو اس کو انصاف ملتا ہے یا نہیں یہ تو خیر الگ بات ہے, لیکن کتنا ٹائم لگتا ہے کہ وہ اس کیس کو ہارے یا جیتے, کتنا ٹائم پیریڈ؟ نمبر 1 تو میں یہ بتاؤں کہ انصاف تو بہرحال ملتا ہے, ٹھیک ہے. مجھے نہیں اندازہ ہے کہ کبھی بھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی خاتون اگر کورٹ میں آئی ہے کسی بھی ریمیڈی کے لیے تو اس کو نہ ملی ہو,
لیکن اس میں ٹائم لگ جاتا ہے. اس کے قانون کے کمپلیشن کے لیے کچھ تقاضے ہوتے ہیں, قانون کا اپنا ایک پروسیجر ہوتا ہے, تو وہ پروسیجر اڈاپٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے, کیونکہ جب آپ کے سامنے ایک جج بیٹھا ہے تو اس کو دونوں پارٹیز کو سننا ہے. اس کے اوپر وہی نہیں آ رہی ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے یا دوسرا جو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے. تو کوشش یہ ہوتی ہے کورٹ کی کہ وہ دونوں پارٹیز کو سنیں اور دیکھیں کہ غلطی کس کی ہے, کہاں ہے. اور دوسرے اس قسم کے کیسز میں کورٹس کی 100% کوشش یہ ہوتی ہے کہ کمپرومائزز ہو جائیں. اگر کوئی ایشوز ایسے ہیں کہ کاؤنسلنگ بھی کرتی ہے کہ کچھ چیزیں جن پہ وہ سمجھتی ہے کہ اگر مرد کی طرف سے کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو کورٹ مرد کو باقاعدہ, ہمارے ججز اپنے چیمبر میں ڈیل کرتے ہیں یہ کیسز, اور باقاعدہ قرآن شریف رکھ کے اس کو بتاتے ہیں کہ دیکھو میاں یہ ذمہ داریاں تمہاری ہیں, عورت کو گھر پرووائڈ کرنا, عورت کا خرچہ اٹھانا. اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عورت کو تو اللہ تعالیٰ نے اتنی پیمپرڈ لائف دی ہے مرد کے حوالے سے کہ تمام ذمہ داری مرد کی ہے, عورت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. لیکن کیا ہوتا ہے, مرد نگلیکٹ کرتا ہے, اپنی ذمہ داریوں سے بھاگتا ہے اور اپنی زندگی, یا آئی ایم سوری ٹو یوز دس ورڈ, کہ کچھ حد تک عیاشیوں میں پڑ جاتا ہے اور اپنے گھر کو نگلیکٹ کر دیتا ہے, اپنے بچوں کو نگلیکٹ کر دیتا ہے. تو یہ تمام چیزیں کورٹ کی پریکٹس یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کو سمجھاتی ہیں, اس کو کمپیل کرتے ہیں بہت حد تک کہ آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے, آپ کو پوری کرنی ہے. لیکن جب عورت کہہ دیتی ہے کہ نہیں جی میں نے اس کو بہت آزما لیا, میں 10 سال سے اس کو آزما رہی ہوں, 10 سال سے معاف کر میں رہی نے ہوں. دیکھا ہے کہ عورت بہت برداشت کرتی لیکن جہاں اس کی برداشت ختم ہوتی ہے اس کے بعد وہ انسان کو قبول بھی گوارا نہیں کر بالکل بالکل. اور جہاں پہ عورت یہ لفظ استعمال کر لیتی ہے کہ مجھے اب اس سے نفرت ہی ہو چکی ہے, میں اس کے ساتھ کیسے رہوں, تو پھر کورٹ فوراً فیصلہ دے کورٹ کیا دے گا؟ دیکھو کورٹ تو دے گا فیصلہ, بالکل فیصلہ یہی ہے کہ جان چھوٹ جائے گی, چلو مینٹیننس مل جائے گی. میں یہ جانتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ بس نصیب دے دے. میں تمہیں مینٹیننس کا کیس بتاؤں. ایک آدمی کے گھر میرے پاس ایک کیس آیا, اس کے ہاں اولاد پیدا ہوتی ہے, ایک بیٹی نارمل, دوسرا بچہ ایب نارمل بچے کے بعد اس ماں کے پیچھے پڑ گیا, اس بچے کو چھوڑ کر آؤ, اسپیشل ہومز میں چھوڑ کر آؤ. وہ ہمارے پاس آئی تھی, وہ یہاں کی نہیں ہے, یہ ہالینڈ کا کیس میں تمہیں بتا رہی ہوں. ایک ہمارے پاس بھی آئی تھی جنہوں نے بالکل ایسی بہت سارے کیسز ہیں, شوہر نے اسی لیے چھوڑا کہ بچہ اب نارمل اور چھوڑ نہیں رہی. ماں نے کہا میں اس کو نہیں چھوڑوں گی. اچھا وہ تو یہاں کا کیس ہے نا, چلو مسائل تھے. میں بات کر رہی ہوں ہالینڈ کی, وہاں کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا. گورنمنٹ نے ان کو اتنا اسپیشل ٹریٹمنٹ دیا تھا. وہاں جس کے پاس اسپیشل چائلڈ ہوتا ہے نا, وہ اسپیشل لوگ ہوتے ہیں, پھر ان کے لیے ہر آسانیاں ہوتی ہیں. تو ہر طرح کی چیز گورنمنٹ نے دی, اس کے باوجود وہ پیچھے لگا رہا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا. وہ بیوی سے چھپ چھپ کے اپنی سگی اولاد کو مارتا تھا, اتنا فرسٹریٹڈ ہو جاتا تھا. پھر بھی جب اس ماں نے نہیں چھوڑا, خیر کہانی ختم ہو گئی, دونوں الگ ہو گئے. مینٹیننس پہ بات آئی, یہ آدمی جو اس بیٹے کی اولاد اس کی پیدائش کے بعد کروڑ پتی بن گیا تھا. جب کورٹ میں ساری چیزیں ہوئیں تو اس نے اس طرح کا چکر چلایا, پڑھے لکھے لوگ, تو میں نے کہا نا نوک پلک درست کرتے ہیں. اس نے اپنے آپ کو کنگال شو کیا. کنگال شو کرنے کے بعد مینٹیننس بنی نہیں اس کی بچے کی. اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ اس عورت کو کچھ نہیں ملا, اس نے بہت سٹرگل کی, لیکن اللہ تعالیٰ نے 2 سال کے اندر اس مرد کو اتنا ہی کنگال کر دیا جتنا کنگال اس نے اپنے آپ کو شو کیا. اللہ کا انصاف بھی تو ہے, یہ اللہ کا انصاف ہے. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کورٹ کیا کرے گا, کورٹ تو فیصلہ کروا دے گا, لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی بیٹیوں کو, اپنی بہنوں کو اسٹرانگ کرنا ہے. اسٹرانگ کس طرح کرنا ہے؟ ایسے نہیں کہ وہ خود سر بن جائیں گی. اسٹرانگ کرنا ہے, ان کے پاس تعلیم ہونی چاہیے, ان کے پاس کانفیڈنس ہونا چاہیے. زندگی میں خدا نہ خواستہ کوئی مشکل وقت آتا ہے تو اپنی زندگی کے لیے خود کھڑی ہو سکے. اور مائیں صرف اپنی زندگی نہیں, اگلی پوری نسل چلا رہی ہوتی ہیں. وہ اپنے آپ کو, ماں کے کھڑے ہونے کا مطلب یہ کہ پوری اس کی نسل اپنے پیروں پر کھڑی ہو گئی. بالکل. ہمارے پاس دیکھا ہے کہ باہر کے ملکوں میں عورتوں کے بڑے حقوق ہیں. وہ آدمی اونچی آواز میں کیا مطلب, یہاں تو اتنی مارے مارتے ہیں عورتوں کو, وہاں تو اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتا. ذرا بات کرے فوراً پولیس آ جاتی. میری ایک فرینڈ ہے, اس کے ساتھ ہوا تھا, وہ نئی گئی باہر امریکہ, تو اس کو وہاں کے قانون کچھ پتہ ہی نہیں تھے. اور لوگ چالاک اتنے ہوتے ہیں کہ امریکہ یہاں سے لڑکی کو لے جاتے لیکن وہاں کی فیسلٹیز بتاتے نہیں ہیں کہ کیا کیا ہے, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو پتہ چل جائے تو یہ پھر شیر ہو جائے. تو اس کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. اور ماشاءاللہ وہ پڑھی لکھی لڑکی تھی اور وہاں پہ بھی پڑھ رہی تھی. تو پہلے تو اس کی پڑھائی ختم کرنے کا بولا. اس نے کہا کہ نہیں میں تو ڈاکٹر بن رہی ہوں, میں مطلب ڈاکٹر تھی, وہاں جا کے کچھ اور کورسز ہوتے ہیں جو کر سکتے ہیں, میں تو ڈاکٹر ہوں, میں اتنا پڑھ کے آئی ہوں, میں یہاں پہ کیسے وہ کر سکتی ہوں, نہیں میں تو پڑھوں گی. تو زبردستی اس کو منع کیا گیا اور گھر میں بٹھا دیا گیا اور پھر اس کو مار پیٹ شروع کر دی. اچھا ایک دن کیا ہوا کہ اس کو مار کے تو گھر سے نکال دیا. وہ روڈ پہ باہر نکلی, گھر کے باہر جو ان کا ٹاؤن تھا وہاں پہ گھوم رہی تھی,
رو رही थी बैठी हुई, तो पुलिस आ गई. पुलिस आई तो वो लेडी पुलिस थी, उसने कहा कि क्या हुआ है तुम्हारे से. उसने कहा नहीं कुछ नहीं हुआ. उसने उसको चेक किया टॉर्च वॉर्च से, उसने कहा कि तुम्हारे तो निशान है, तुम्हें तो मारा है किसी ने. तो वो कहने लगी कि हाँ वो मेरे हस्बैंड ने मुझे मारा. बस जी, वो पुलिस वाले तो पकड़ के ले गए और बंद कर दिया थाने में मियाँ को. उसके बाद जो ससुराल वाले भी साथ मिले, उन्होंने हाथ पैर जोड़े कि तुम माफी नामा कराओ और इसको वापस लेकर आओ. तो उसको तो कहती मुझे तो पता ही नहीं था कि ये कानून है. ये कहती है उसके यहाँ तक कि वो नाइट सूट पहनी थी, उसको नाइट सूट में घर से बाहर निकाल दिया. उसके बाद फिर वो उसने जानना शुरू किया और आज माशाल्लाह वो बड़ी हॉस्पिटल में एक सर्जन है और बड़ी अच्छी जिंदगी गुजारी, अपना घर बना लिया, सब कर लिया और अब वो स्ट्रांग हो चुकी है. ये एक इंग्लिश बोलने वाली बच्ची थी, पढ़ी लिखी बच्ची थी, ये सर्वाइव कर गई. हमारे यहाँ से लोग बड़ी खुशी से अपनी बच्चियां भेज देते हैं. इंग्लैंड का रिश्ता है, अमेरिका का रिश्ता है, उन्हें इंग्लिश क्या, उन्हें तो एबीसी भी नहीं आती, ऐसी बच्चियां यहाँ से लेकर जाते हैं. जानबूझ के लेकर जान के ले जाते हैं. मेरे पास इंग्लैंड से कॉल आती है एक बच्ची की कि मैं आज खुदकशी करने वाली हूँ और थैंक्स टू मीडिया, जो हमारे नंबर्स मीडिया के थ्रू सारे चल रहे होते हैं कि उसने कैसे हमारा नंबर लिया और किस तरह कांटेक्ट किया. मैंने कहा क्यों, कहने लगी कि मुझे घर के अंदर बंद किया और उसको ये तक नहीं मालूम था कि वो किस एरिया में रहती है इंग्लैंड में. उसे बराबर में कोई स्टोर नहीं पता था कि कौन सा स्टोर है. वो 2 साल से हफ्से बेजा में वहां पे मौजूद थी और किस तरह से उसको ले जाके करके उसको काउंसलिंग कर करके उसका टाइम गुजारा. फिर वहीं इंग्लैंड में एक बैरिस्टर मेरी दोस्त, फिर उससे बातचीत की, उसको उस तक पहुंचाया और किस तरह से उसको हमने बचाया है. आलम ये था कि जब उसने कहा मैं 3 दिन के फाके से हूं, तो मैंने कहा तुम्हारे घर में कुछ तो होगा, जाओ तुम जाकर खाओ. तो कहने लगी है तो सब कुछ, सब गिना हुआ रखा हुआ है कि मैं डबल रोटी का एक स्लाइस भी निकालूंगी या दूध का एक डब्बा भी उठाऊंगी नीचे फ्रिज से तो वो गिना हुआ होगा. क्यों जाते हैं. हमारे पास एक कॉलर मौजूद है. हेलो अस्सलाम वालेकुम. हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कौन बात. नौशाबा जी जवेरिया, आज का टॉपिक आपका बहुत अच्छा है. बहुत शुक्रिया नौशाबा. बहुत अच्छी बात हो रही है. असल में क्या है, हम लड़कियां ही मर्दों को मौका देती हैं सब कुछ करने के लिए. अगर हम जब वो पहले हमारे साथ ज्यादती करते हैं तो हम उसी वक्त आवाज उठाएं तो उनकी इतनी जरूरत नहीं. बिल्कुल सही. लेकिन हाँ, वो हम लोग चुप हो जाते हैं, इस बात का वो लोग फायदा उठाते कि ये लोग डर गए हैं या दब गए हैं. हमें ये नहीं करना चाहिए. जब हमारे साथ वो शुरू में हमारे साथ ज्यादती करते हैं, हमें आवाज उठानी चाहिए. बिल्कुल ठीक. अपने घर वालों को बताएं, उनको थोड़ा डर होगा कि भाई ये तो इस तरह हमारा जुल्म नहीं सह सकेगी सहेगी. हम ही इनको मौका देते हैं कि हम तो जुल्म करते हैं. लेकिन नौशाबा कभी कभी ऐसा भी होता है कि घर पे जब आप बताते हो तो घर वाले जो है वो शौहर का ही साइड लेते हैं और कहते हैं कि कोई नहीं, ये छोटी छोटी बातें बर्दाश्त करो अपने घर. यहाँ तक कहा जाता है, जो एक मिसाल है कि जी डोली में जा रही हो तो तुम्हारा जनाजा ही उठना चाहिए उस घर से. ये तमाम बातें भी किस मसला ये है ना कि घर वाले ही सबसे पहले सपोर्ट नहीं करते. हाँ, मैं अगर इसमें घर वालों के बजाय अगर मैं एक बात यहाँ ऐड करना चाहूँ, क्या ही अच्छा हो कि नंदे भाभी के लिए खड़ी हो जाएं. सास एक मर्द जो है ना, एक औरत को तो 3 लफ्जों में फारिग कर देगा. वो अपनी बहन का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, रिश्ता नहीं तोड़ सकता, वो अपनी माँ से रिश्ता नहीं तोड़ सकता. अगर औरतें सपोर्ट करने लगे, बहू को और सास का रिश्ता इतना स्ट्रांग हो जाए कि अगर कोई चीज बेटा कहता है और सास को लगे कि बहू के साथ ज्यादती हो रही है, वो खड़े होकर अपने बेटे को डांटे. अगर ऐसा माहौल बन जाए तो मैं समझती हूँ कि कोई मर्द ज्यादती नहीं कर सकेगा. भाभी के ना यहाँ पे क्या मसला है कि अगर कोई तशद्दुद भी हो रहा है तो घर वाले कभी उसको जो है ना अदालत तक जाने ही नहीं देते, डरते हैं. अच्छा, हम नौशाबा को मैं खुदाफिज कह दूं. नौशाबा, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का. और बस सबसे यही कहूंगी कि दुआ करें कि अल्लाह ताला तमाम बेटियों के नसीब अच्छे करे. एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे. हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा सतरंगी. बिटिया न की जो अगले जन्म मोहे, बिटिया न की जो अब किए हो दाता. जी साथ और किया था जिसकी गुजरी नहीं मिला तो 2 दफा अपना दुख ताकि बात करने एक कैमरे आसान नहीं होता. एक औरत की और औरत चीजें स्मार्ट ना के बाद 10 मिनट गई मैं
झगड़े लेकर के आगे पीछे बाबा का इंतकाल 10वां हुआ भी नहीं, एक भाई इधर मार कहते थे कि जहेज उसका है कौन, कोई नहीं। कैसे मेरी चाची अपने लड़ाई झगड़े होती थी, दूंगी और तुम्हारे को कोई तलाक दी हुई थी ना, दोबारा उन्होंने मेरी फिर मेरे को छोड़ दिया था। 2-3 साल तक वहाँ रही, फिर वहाँ से मैं आंटी मेरी लेने आई, रिश्ता आया, फिर उन्होंने मेरी शादी करी, वहाँ पे भी शादी हो गई, वहाँ पे भी जहेज के ताने मिलते रहे। फिर वहाँ से भी 1 हफ्ता भी मुश्किल रही थी, वहाँ से भी ख़त्म हो गई थी। जिस बेटी के सर पर मजबूत हाथ नहीं है ना, उस बेटी का दुनिया में कोई आसरा नहीं है। और अभी भी इसकी उम्र बहुत कम है। क्या उम्र है बेटा इस वक्त तुम्हारी? 21 साल। 21 साल में 2 तलाकें और ज़िंदगी बिल्कुल अंधेर। और जहेज कौन देता? वो चची जिसने 10वां नहीं देखा और जिसने शादी कर दी इनकी, या वो खातून जो अच्छा एक चीज़ और मैंने जवेरिया देखी है सोसाइटी में कि अगर लोग हमदर्दी भी करते हैं तो बहुत थोड़ी सी देर के लिए करते हैं। जो खातून इन्हें वहाँ से सेंटर से ले गई, अपने पास रखा सब कुछ, उनके अपने पास उनके अपने घर में भी बेटे थे, यानी वो सब चीज़ें मौजूद होती हैं। लेकिन आप इतना बड़ा हौसला नहीं कर पाते कि अगर आप किसी को सहारा दे रहे हैं तो आप उसको मुकम्मल सहारा दें। बस वक्ती तौर पे आप पे एक फेज आता है कि आप नेकी करें, लेकिन क्योंकि आप मुकम्मल नेकी नहीं करते हैं। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और हमारे साथ हमारे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। हाँ मैं भूल गई थी वो कैमरा देखने, सॉरी। मुफ्ती नूर रहमानी साहब के लिए बहुत सारी तालियां। और इनसे आज हम यही सवाल करेंगे, इनसे यही पूछेंगे कि आया ये जहेज की लानत जो है ये किस कदर हमारे लिए जो है नुकसानदेह है, और हमारे इस्लाम में जहेज के बारे में क्या अहकामात दिए गए, और हमारे जो पैगंबर या जो भी नबी कराम या जो बुजुर्गान दीन थे वो लोग, उन लोगों ने क्या जहेज की जैसी रिवायत का कितना साथ दिया, और उन्होंने अपनी बेटियों को जहेज में क्या दिया। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद सलाम हो अल्लाह के रसूल हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। अगर आप ये बात करती हैं कि मिल्लत इस्लामिया क्या मिजाज रहा, या फिर जितने अंबिया अलैहिमुस्सलाम, असहाब रसूल, अहले बैत अतहार, औलिया कामनीन ने कि जो अकाबरीन थे उन्होंने अपनी बेटियों को किस तरह जहेज़ दिया, तो याद रखिएगा तारीख़ जहेज़ हमें कहीं नहीं मिलती। इस्लाम के अंदर ये मिजाज नहीं है कि जहेज़ दिया जाए। अब जब मैं ये बात करूँगा तो कुछ लोग मेरी बात को कट करते हुए कहते हैं कि मौलाना साहब एक बात रुकें, और ज़रा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी जो बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जो जहेज़ मिला था, आप उसकी बात क्यों नहीं करते? तो मैं उनसे एक सवाल मैं भी करता हूँ कि बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जो जहेज़ मिला था वो किन के पैसों से मिला था? वो किसने दिया था? वो सैयदना अली हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पैसों से मिला था। इस्लाम में जहेज़ नहीं है, इस्लाम में निज़ाम वरासत है। ये वेस्ट का कल्चर है। वेस्ट ने क्या किया? वेस्ट ने ये किया कि जितना भी कुछ है वो बेटी को दे दो और जो वरासत है उसको बिल्कुल कट ऑफ कर दो। मगर इस्लाम का मिजाज ये है कि वो अगर लड़की की कई रूप हैं, औरत के कई रूप हैं। वो माँ है तो उसको वरासत में उसका हिस्सा है, बेटी है तो वरासत में उसका हिस्सा है, बीवी है तो वरासत में उसका हिस्सा है, बहन है तो वरासत में उसका हिस्सा है, नानी दादी है तो उसका वरासत में हिस्सा है। इस्लाम ने
ایک عورت کو یہ مقام دیا. یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے جو آج ہم سمجھتے ہیں. بہت ہی معذرت کے ساتھ جب ہم بر صغیر کے اندر ہم رہنے لگے تو ہم ہندوؤں سے اتنے متاثر ہو گئے کہ ہم نے ہندوؤں کی کچھ بری چیزیں اپنا لی, اور اس میں ایک سب سے بڑی اہم چیز ہم نے جہیز کی لعنت کو اپنا لیا, اور ہم نے یہ سمجھا کہ جہیز ہے. آج وہ جو مہینہ چل رہا ہے اس میں ماشاءاللہ شادیاں ہو رہی ہیں. میری وہ بہنیں جو پروگرام دیکھ رہی ہیں کہ جو نند بننے والی ہیں, میری ماں وہ جو پروگرام دیکھ رہی ہیں سانس بننے والی ہیں, اگر وہ ڈیمانڈ کرتی ہیں, آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں چلتے ہیں, حدیث رسول کو دیکھتے ہیں. اللہ کے رسول نے مانگنے کو کس طرح پسند کیا ہے, یعنی سوال کرنے, ڈیمانڈ کرنے سے. آسان الفاظ میں کوئی کسی سے ڈیمانڈ کرتا ہے تو اللہ کے رسول اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کو ناپسند کرتے ہیں. اللہ سبحانہ, اب آئیے قرآن مجید فرقان حمید کی طرف فرماتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں سے محبت فرماتا ہے. کن سے محبت فرماتا ہے؟ یاد رکھیے گا ناظرین, محسنین سے, جو ایک دوسرے پہ احسان کرتے ہیں. جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ توابین سے محبت فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ متطہرین سے محبت فرماتا ہے. اور اللہ کن کو ناپسند کرتا ہے؟ آج جو ساسیں بننے والی ہیں, نندے بننے والی ہیں, ذرا وہ پروگرام دیکھیں اور سمجھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ حسد کرنے والوں سے محبت نہیں فرماتا. اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں سے محبت نہیں فرماتا. اللہ تعالیٰ مانگنے والوں سے, نظر رکھنے والوں سے محبت نہیں فرماتا. آج ہمیں اپنا موازنہ کرنا ہے کہ ہمارا ذہن کس طرف جا رہا ہے. ہم اللہ کے پسندیدہ بندہ بننے جا رہے ہیں یا ناپسندیدہ بندہ بننے جا رہے ہیں. یاد رکھیے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی محبت آپ کے ساتھ ہو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت آپ کے ساتھ ہو, اہل بیت اطہار اصحاب رسول کی نظر کرم آپ کے ساتھ ہو, تو یاد رکھیں ہمیشہ دینے والا ہاتھ رکھیں. اور جب کسی کی بیٹی کو لائیں تو اپنی بیٹی کی طرح سمجھیں. ذرا تاریخ میں چلیں, آج ہمیں ساسوں کردار کو بھی دیکھنا چاہیے. ذرا فاطمہ بنت اسد کا کردار دیکھیے کہ کس طرح کیا کردار ہے. کبھی کوئی لڑائی جھگڑی کی بات آئی, ہم فاطمہ بنت محمد کا کردار دیکھتے ہیں, ہم ام البنین کا کردار دیکھتے ہیں, ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار دیکھتے ہیں. کوئی بیٹی کے روپ میں ہے, کوئی بیوی کے روپ میں ہے, کوئی بہو کے روپ میں, ہمیں کوئی لڑائی جھگڑا نظر نہیں آتا کیونکہ ان میں برداشت ہے. اگر آج ہم برداشت نہیں آئے اور یہ جو جہیز کی جو لعنت ہے اس کو دور کر دیں تو بڑا اچھا معاملہ ہو جائے. میرے پاس کچھ لوگ آتے ہیں, بالخصوص وہ بہنیں آتی ہیں جو کہتی ہیں کہ مفتی صاحب جب ہمارا رشتہ ہونے لگا تو ہمارے والدین نے کئی مرتبہ ہماری ساس سے کہا کہ بہن کوئی ڈیمانڈ ہے تو بتا دیجئے. اس وقت تو کہا نہیں ہمیں صرف آپ کی بیٹی چاہیے, مگر جیسی شادی ہوئی اور بیٹی گھر میں آئی تو جو ہے وہ اب ڈیمانڈز کا آغاز ہو گیا کہ بھائی تم یہ لے کے نہیں آئی, تم یہ لے کے نہیں آئی, مجبور ہو گئے تو اب دیں گے. ہاں, اب ذرا دیکھیں نا, اب ساس کو کیا دیکھنا چاہیے. اب میں کہتا ہوں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں چلتے ہیں اور حدیث رسول سے پوچھتے ہیں. آپ تصور میں جا کے حدیث امام بخاری سے, امام مسلم سے پوچھتے ہیں, تصور میں جا کے امام زین العابدین سے پوچھتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ بنت محمد کو کیا جہیز دیا. تو وہاں سے آواز آتی ہے دینداری دی, وہاں سے آواز آتی ہے اچھی تربیت دی, وہاں سے آواز آتی ہے دیانت داری دی, وہاں سے آواز آتی ہے امانت داری دی, وہاں سے آتی ہے خوش خلقی, وہاں سے آواز آتی ہے حسن اخلاق دیا. آج ہم اپنی بیٹیوں کو یہ جہیز دیں اور جہاں بیٹی جا رہی ہے ساس کے ذہن میں بھی یہ بات ہو کہ اللہ کے رسول نے کہا نہ مال کو دیکھنا, نہ دولت کو دیکھنا, نہ نسب کو دیکھنا تو دینداری کو دیکھنا. اگر یہ ہماری باتیں ہمارے ذہن میں ہوں انشاءاللہ بہت اچھا معاشرہ ڈیولپ ہو سکتا ہے. اور اس طرح کے جو شوز ہوتے ہیں جہاں ہم عورت کے مسائل پہ بات کریں اور آخر میں سولوشن کا تذکرہ کریں کہ بھائی گھر جنت کا ٹکڑا کس طرح بن سکتا ہے. گھر جنت کا ٹکڑا اس طرح بن سکتا ہے. میں نے پچھلے پروگرام میں بھی بہن کے پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ جن کی شادیاں ہو رہی ہیں وہ بہنیں اور ساس اور نندیں, آپ سورہ نور نہیں پڑھ سکتی نا, تو سورہ نور کو اس کی تلاوت سنیں, اس کا ترجمہ سنیں, سورہ نساء کا ترجمہ سنیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فساد کرنے والوں کو قرآن میں کہتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے لا يحب الفساد, اللہ تعالیٰ فساد کو اور فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا, چاہے وہ کسی ملک کے اندر ہو یا گھر کے اندر ہو یا زندگی کے اندر ہو. بہت ہی معذرت کے ساتھ لوگ فساد برپا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو ناپسند فرماتے ہیں. بالکل. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک سے واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہے گا اور دیکھتے رہیے گا سترنگی. ویلکم بیک جی, واپس آ چکے ہیں اور بات ہو رہی ہے خواتین کے حقوق کی, ان خواتین کی خاص کر جو کہ سسرال میں جا کر پریشانیاں اٹھاتی ہیں اور جہیز کی وجہ سے ان کو
اکثر خواتین کو تو مار دیا جاتا ہے, جلا دیا جاتا ہے. آپ کے پاس کتنے ایسے کیسز آئے ہیں کہ بلکہ مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس سال میں کتنے اتنے ایسے کیسز آتے ہیں جو جہیز کی وجہ سے گھر خراب ہوتے ہیں؟ پرسنلی میرے پاس نہیں, تقریباً اب میں اس طرح سے ایک ایگزیکٹ فگر تو نہیں آپ کو بتا سکتی ہوں کیونکہ اس میں ڈفرینٹ ایشوز ہوتے ہیں. صحیح. جہیز کی وجہ سے میرے پاس اب تک ایسا کوئی کیس نہیں آیا ہے کہ جس میں جہیز کی وجہ سے کوئی ایشو اٹھا ہو. ہاں البتہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ اگر خاتون ورکنگ لیڈی ہے, اسکول میں جاب کرتی ہے یا کسی آفس میں جاب کرتی ہے, تو وہ ہسبینڈ جو ہیں وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان کی سیلری جو ہے پوری ان کو مل جائے, اور اس کے پیچھے مار پیٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. فزیکل بھی ابیوز ان کو کیا جاتا ہے, باتیں بھی ان کو سنائی جاتی ہیں. دوسری چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ پیسوں کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوتی ہے کہ آپ نے گھر جاؤ, پیرنٹس سے پیسے لے کر آؤ, مجھے فلاں کام ہے یا فلاں خرچہ آ گیا ہے. یہ چیزیں ہوتی ہیں. خواتین کو جہیز میں اگر کوئی زیور وغیرہ ملا ہوتا ہے وہ بیچ کے کھا جاتے ہیں کہ جی پلاٹ لینا ہے, اور بیوی کو یہ شوق ہوتا ہے کہ گھر ہو. ایک عورت کی, میں ابھی سنگیتا آپا سے بات ہو رہی تھی کیمرے سے پہلے, تو ہم یہی بات کر رہے تھے کہ خاتون چاہے کتنی بھی پڑھی لکھی ہو, چاہے کتنی بھی ورکنگ لیڈی ہو, اس کو اپنے گھر سے جو محبت ہوتی ہے, اس کو اپنی فیملی سے جو محبت ہوتی ہے, اس کے لیے وہ سب کچھ سیکریفائز کرتی ہے. تو وہ ایک لالچ دی جاتی ہے. یہاں پر شاید لوگوں کو یہ سننے میں اچھا نہ لگے, لیکن میری بہنوں کے لیے بہت ضروری ہو جائے گا. میں نے ایسی طلاقیں دیکھی ہیں کہ میاں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا ذہن میں کہ میں نے اب اس بیوی کو رکھنا نہیں ہے, میں نے اس کو چھوڑ دینا ہے. چھوڑنے سے پہلے جو آپ نے بھی بات کی نا کہ جہیز کا بھی سارا زیور سب, تو وہ کیا, وہ باقاعدہ وہ کرمنلز ہوتے ہیں, وہ پلان کرتے ہیں, بیوی کے پاس سے ایک ایک انگوٹھی, ایک ناک کی لونگ تک لے لیتے ہیں, اور سب لینے کے بعد, اور اس وقت تک اس سے بہت پیار جتا رہے ہوتے ہیں, اس کو پتہ نہیں چلتا. لینے کے بعد کسی بھی بہانے سے اس کو میکے بھیجا, کچھ بھیجا, اور سب کچھ غائب کر کے, اور تھرو پراپر چینل ہر چیز پہ قبضہ کر کے اس کو انہوں نے طلاق دے دی. تو خدا کے لیے اپنے میاں پر بہت بھروسہ کریں, بہت اعتماد کریں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی آنکھیں کھلی رکھنے کی بہت ضرورت ہے. ایسے دوراہے پہ کہیں آ کے آپ کھڑے نہ ہو جائیں کہ آپ کو کہیں راستہ نہ ملے. بالکل. اللہ بخشی میری ساس بڑی اچھی بات کہتی تھی, حالانکہ مطلب میری ساس تھی, وہ کہتی مرد جو ہے نا وہ آستین کا سانپ ہے, جب چاہے گا ڈس لے گا. آپ کے کہتے ہیں سارے, اتنی ساری خواتین ایسے جملے سن رہے ہیں. میں کہتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, شیطان کو بھگا دیا آپ نے. اچھا, یہ جو انہوں نے بات کی کہ عورت اگر کچھ کام کرتی ہے, یا عورت کے پاس اگر کچھ اس کا اپنا یا گھر والوں کا دیا ہوا کچھ ہے, یا چلیں اپنے شوہر کا دیا ہوا ہی کچھ ہے, تو کیا اس پہ مرد کا حق ہے, شوہر کا حق ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں بہن, آپ کے پروگرام میں کئی مرتبہ میں نے یہ بات کی, سورہ نساء کو پڑھیں. سورہ نساء کے اندر پہلے رکوع سے لے کر آخر رکوع تک یہ بات بہت واضح انداز میں بیان کی گئی. جو عورت کا مال ہے وہ عورت کا حق ہے. جو عورت کماتی ہے, مرد کو سمجھایا گیا کہ جو عورت اگر کماتی ہے تو وہ عورت کا حق ہے, وہ تمہارا, اس میں کوئی نہیں ہے. اگر عورت کو کوئی تم تحفے میں دے دیتے ہو, اور اگر تم چھوڑتے ہو, اگر تم نے تحفے میں دیا, اچھا یہ کہ تم نے دے دیا تو دے دیا. یہ اسلام کا مزاج ہے, ہمیں سمجھنا چاہیے. ابھی جو معاملات لڑائی جھگڑے کے چل رہے ہیں, کن وجوہات کی بنا پر ہوتے ہیں, قرآن نے وہ بھی بتا دیا. قرآن نے کہا, دیکھیں قرآن کا مزاج کیا ہے. قرآن نے کہا, دیکھیں پہلے آپ سوچتے ہیں, سوچنے کے بعد بولتے ہیں اور پھر کرتے ہیں, ایسا ہی مزاج ہوتا ہے نا. قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. کیا قرآن کا انداز ہے. قرآن نے کہا اے ایمان والو, برے سوچنے سے بھی پرہیز کرو. سوچو گے پھر بولو گے, بولو گے تو عمل کرو گے. قرآن نے بارڈر لگا دیا, نہیں, تمہیں ہمیشہ اچھا سوچنا ہے اور تمہیں برا سوچنا بھی نہیں ہے. کوئی کسی کے لیے نفرت رکھتا ہے, کوئی کسی کے لیے عداوت رکھتا ہے. میری بہنیں پروگرام دیکھ رہی ہیں, اگر یہ جہیز کا معاملہ ہے اور مستقل تانے ملتے ہیں, یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان اور حدیث ہے کہ مومن کبھی تانا دینے والا ہو نہیں سکتا. کتنی بڑی بات ہے کہ ایک مومن کی یہ شان ہے, ایک مسلمان کی یہ شان ہے کہ وہ تانا دے نہیں سکتا. اب جو میری بہنیں یا میرے بھائی اگر وہ شوہر ہیں اور بیوی کو تانا دیتے ہیں, بیوی شوہر کو تانا دیتے ہیں, ہوتے ہیں نا, دونوں حالت تالیاں بجتی ہیں, تو اگر آپ تانا دیکھتے ہیں تو یاد رکھیے گا, تانا دیتے ہیں یا تانا سنتے ہیں یا تانا دینے کا ذہن بنا رہے ہیں, تو یاد رکھیے گا اللہ کے رسول نے فرمایا وہ مومن ہو نہیں سکتا. اس کا مطلب کیا ہے, وہ ہم میں سے نہیں ہو سکتا. اچھا, اب نفرتیں ہو رہی ہیں, ایک دیوار اس طرح بنتی جا رہی ہے, اب دوریاں آتی جا رہی ہیں. اب اس طرح جو میگنیٹ اس طرح تھے, میاں بیوی کا رشتہ تھا, وہ میگنیٹ الٹے ہو گئے, اب دوریاں آ رہی ہیں. اب کیا کرنا چاہیے؟ یاد رکھیں سب سے پہلا قرآن کا انداز ہے کہ برداشت کریں, محبت سے رہیں. اور کیا کرنا چاہیے؟ ایک عالم دین ہونے کے ناطے میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ آپ اپنے شوہر پر, اگر شوہر کا مزاج خراب ہوتا جا رہا ہے تو آپ اپنے شوہر پر تصور میں 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر دم کرتے رہیں. وہ میری بہنیں جو کھانا بناتی ہیں اور
ساس یا نندے ان کے خلاف بدگمانیاں رکھتی ہیں یا وہ کسی کے لیے بدگمانی کرتی ہیں، تو کھانا بنائے تو سب کے لیے پڑھ دیں اللہم یا لطیفو یا ودودو 149 مرتبہ پڑھ کر، یا صرف یا ودودو یا ودودو یا ودودو. دیکھیں نیت آپ کی اچھی ہونی چاہیے، اس لیے کہ آپ گھر بنانا چاہتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ ساس کو غلام بنانا چاہتی ہیں یا نند کو غلام بنانا چاہتی ہیں. اگر اس طرح کی منفی سوچ ہوگی تو کوئی کام نہیں ہوگا. اگر اچھی سوچ ہے تو اللہ کی رحمت آپ پر نازل ہوگی، فرشتے آسمان سے اتر کر آپ کی مدد کریں گے. یاد رکھیے گا یہ ہمارا ایمان ہے. تو جتنا ہو سکے یا ودودو پڑھتی رہیں اور یا کھانے پر دم کرتی رہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے شوہر یا آپ کے گھر والے آپ کی بات نہیں سمجھ پا رہے، آپ سمجھانا چاہتی بھی ہیں یا آپ اچھا بول نہیں پا رہی، تو پھر یا فتاحو یا قویو 21 مرتبہ 21 ٹائمز یو آر ریسائٹ یا فتاحو یا قویو. یہ بالخصوص روٹی پہ یا اب آٹا گوندھ رہی ہوں تو آٹے میں دم کر دیں یا پانی پہ دم کر دیں. جو آٹا آپ پانی میں ملاتے ہیں اس پہ دم کر دیں تو انشاءاللہ آپ کی باتوں کو سمجھنا بھی شروع کر دیں گے اور جو رکاوٹیں آ رہی ہیں، جو پریشانیاں ہو رہی ہیں، وہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی. آمین ثم آمین. اور جی آج کا جو ہمارا شو تھا وہ خواتین کے لیے تھا. عالیہ بھابی نے جو باتیں کی، سنگیتا آپا نے کی، بینا بیٹھی ہیں، ناہید ہیں، ہماری ایڈوکیٹ صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں، مفتی صاحب ہیں یہاں پر. سب نے اپنے اپنے علم کے حساب سے، اپنے اپنے تجربات کے حساب سے جو کچھ بھی بات کی، اس کا لب لباب یہی ہے کہ ہم لوگوں کو اسلام سے جتنا ہماری دوری ہوگی، ہم جتنا زیادہ اچھائی سے دور ہوں گے، اتنا زیادہ ہم برائی کی طرف جائیں گے. اور ابھی ہم یہی بات کر رہے تھے، عالیہ بھابی سے میں یہی بات کرتی کہ ہم دنیا کے تمام مسائل پہ ڈسکشن کرتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں، گھر میں بھی، باہر بھی، دوستوں کے ساتھ بھی، شوز میں بھی، لیکن ہم کبھی اسلامی پہلو سے اس چیز کو نہیں دیکھتے. جب ہمیں یہ دیکھنا شروع، وہ محفل قبولیت نہیں پاتی جس محفل میں آپ اسلام کا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہ کریں، وہ محفل ہی قبول نہیں ہوتی. ہم اپنے اپنے مشورے بھی دیتے رہتے ہیں، مسائل کے حل بھی ڈھونڈتے رہتے ہیں. مطلب میلاد ہو یا مجلسیں ہو، وہاں سننے نہیں جاتے، فیشن شو کے لیے جاتے ہیں. صحیح کہہ رہی ہیں بالکل. مطلب ہمارے ماں باپ کے دور میں تو اسلام اتنا زیادہ تھا کہ ہم بچپن میں جاتے تھے، میلاد پہ بھی جا رہے ہیں، مجلسوں میں بھی جا رہے ہیں، اور سب ذہن میں پڑتا تھا. آج کل مائیں اس طرف توجہ ہی نہیں دیتی بالکل، اور بچے بالکل نہیں ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن آج بھی آپ دیکھیں جب اللہ رسول کی بات ہوتی ہے اور ہمیں بلایا جاتا ہے تو ذہن جتنا بھی انتشار میں ایک دم پرسکون ہو جاتا ہے. جو سکون اللہ کی طرف جانے میں ہے وہ دنیا کی کسی چیز میں کسی کونے میں نہیں ہے. اور جی پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. شکریہ آپ سب کا بہت بہت. اور میرے کانوں میں چیخیں آ رہی ہیں کہ جی کٹ ہو جائے گا پروگرام. تو جی تھینک یو سو مچ آپ سب کا، اور انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اللہ حافظ.